کل مولانا ہم نے کم کی ترکیب پڑھی تھی. کم کے بارے میں بتلایا تھا کہ کم منصوب واقع ہوگا اگر کم کے مابعد کوئی ایسا فعل ہو جو کہ اس کی ضمیر کے اندر مشغول نہ ہو. تو اور پھر کم کے مابعد تمیز کو دیکھیں گے، اس کے اعتبار سے یہ مفعول بھی بنے گا اگر رجلان وغیرہ آ جائے مثال کے طور پر، اور اگر کم کے بعد تمیز مصدر ہو تو یہ مفعول مطلق واقع ہوگا، اور کم کے بعد اگر تمیز جو ہے وہ ظرف ہو تو پھر یہ کیا واقع ہوگا؟ مفعول فی واقع ہوگا. اور اگر کم پر حرف جر داخل ہو جائے یا مضاف داخل ہو جائے تو پھر کم کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. اور اگر اس کے یہ نہ منصوب ہو نہ مجرور ہو تو پھر یہ مرفوع ہوگا، اور مرفوع ہوگا مبتدا ہونے کی بنا پر یا خبر ہونے کی بنا پر. مبتدا اور خبر کے لیے یہ دیکھ لیں کہ کم کے مابعد تمیز ظرف ہے یا ظرف نہیں. اگر کم کے مابعد تمیز ظرف ہے تو پھر یہ خبر مقدم ہوگا، اور اگر ظرف نہیں تو پھر یہ مبتدا مقدم پھر یہ مبتدا ہوگا. اس کے بعد ظروف کی بحث پڑی تھی. ظروف میں سے کچھ وہ ہیں جو مبنی ہیں مولانا، ان میں سے قبل، بعد، فوق، تحت وغیرہ تھے، اور بتلایا تھا کہ یہ ظروف جو ہیں ان کے استعمال کی 3 حالتیں ہیں. یا تو یہ اضافت کے ساتھ ان کا مضاف الیہ لفظوں میں مذکور ہوگا، یا مولانا لفظوں میں تو مذکور نہیں لیکن نیت میں موجود ہے، ارادے میں ہے یا ارادہ اس کا ہے، اور یا یہ کہ اس کا مضاف الیہ نسیہ منسیہ ہو، نہ عبارت میں ہے اور نہ ذہن میں ہے. تو پہلی حالت کے لفظوں میں مذکور ہو تب بھی یہ معرب، تیسری حالت کے نسیہ منسیہ ہو تب بھی یہ معرب، لیکن دوسری حالت کے لفظوں میں تو نہیں لیکن نیت میں موجود. تو آپ نیت میں موجود تھا، آپ نے لفظوں سے حذف کر دیا، تو اس صورت میں یہ کیا ہوگا مولانا؟ مبنی ہوگا، کیونکہ نقصان ہوا مولانا اس کے مضاف الیہ عبارت میں نہیں آیا. اگرچہ نیت میں موجود ہے، آپ کا ارادہ ہے، تو اس نقصان کا جبیرہ ہم نے کس چیز کے ساتھ کیا؟ ضمہ دیا مولانا، سب سے قوی حرکت دے دی، تو یہ مبنی علی الضم ہوگا. اور ان صورتوں میں ان کو غایات کہتے ہیں، کیونکہ غایہ کا معنی ہے انتہا. تو جب مضاف الیہ موجود تھا تو کلام کی انتہا ہو رہی تھی مضاف الیہ پر، اور جب مضاف الیہ کو حذف کر دیا تو اب کلام کی انتہا ان ظروف پر ہو رہی ہے، تو ان کو غایات کہتے ہیں. اور انہی میں سے ایک پڑا تھا حیثو. حیثو کے بارے میں بتلایا تھا کہ یہ بھی غایات کے ساتھ مشابہت کی بنا پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی اضافت یہ ہمیشہ جملے کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، اور جملے کی طرف اضافت بھی گویا کہ لا اضافت ہے. تو یہ مضاف الیہ چاہتا ہے اور آیا نہیں، گویا کہ آیا تو ہے لیکن جملے کی صورت میں ہے، اور مضاف الیہ تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ مفرد. تو یہ بھی گویا یوں ہی ہے کہ مضاف الیہ یہ چاہ رہا ہے اور آپ عبارت میں لائے نہیں، تو لہذا یہ بھی مبنی ہوا. اور کبھی کبھار مولانا یہ مفرد کی طرف بھی مضاف ہو جاتا ہے، اور یہ مکان کے معنی میں ہوتا ہے. اور ان میں سے ایک ظروف میں سے ایک ایذا تھا، اور اسی طرح ایک از تھا. لیکن ایذا آتا ہے مستقبل کے لیے، ماضی پر بھی داخل ہو تو اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، جبکہ از جو ہے وہ مستقبل کو بھی کس معنی میں کر دیتا ہے؟ ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے. اور یہ دونوں قسم کے جملوں پر داخل ہوتے ہیں، جملہ فعلیہ پر بھی اور جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہوتے ہیں. اور تو یہ ظرف ہیں، اور کبھی کبھی یہ متضمن ہوتے ہیں معنی شرط کو بھی مولانا، یعنی ظرفیت کے ساتھ ساتھ ان میں شرط والا معنی بھی پایا جاتا ہے. تو پھر یہ جزا کو بھی چاہتے ہیں مولانا، جزا کو بھی چاہتے ہیں. اور ایذا کے بعد بتلایا تھا کہ زیادہ پسندیدہ کہ جملہ اسمیہ تو آ تو سکتا ہے لیکن زیادہ پسندیدہ کیا ہے؟ کون سا جملہ لایا جائے؟ جملہ فعلیہ لایا جائے. اور ظروف میں سے ایک اینا اور انا پڑھے ہم نے، بتلایا تھا کہ یہ مکان کے لیے آتے ہیں مولانا، استفہام کے لیے. جیسے اینا تمشید، کہاں چل رہے ہو تم، تو یہ مولانا استفہام ہے اور مکان کے بارے میں ہے، زمانے کے بارے میں استفہام نہیں. اسی طرح انا ہے مولانا، وہ بھی اسی طرح. جبکہ ان کے مقابلے میں متا جو ہے وہ زمانے کے لیے آتا ہے مولانا، اور اس
تو اینا اور انا جیسے مکان کے لیے استفہام کے لیے آتے ہیں، ایسے ہی شرط کے لیے بھی آتے ہیں، جبکہ متا زمان کے لیے آتا ہے اور وہ بطور استفہام کے بھی آتا ہے اور بطور شرط کے بھی آتا ہے، جبکہ کیفا حال کے استفہام کے لیے آتا ہے، حال پوچھنے کے لیے مولانا، جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کیفا انتا، ای حال انتا، کہ آپ کس حال میں ہیں۔ اور اسی ظروف میں سے ایک ایانہ ہے، یہ بھی زمانے کے لیے آتا ہے اور استفہام کے لیے آتا ہے، لیکن میں نے بتلایا تھا کہ متا ہے ایک استفہام میں زمانے کے لیے اور ایک ایانہ، لیکن متا عام ہے، بڑے امر چھوٹے امر ہر ایک کا سوال ہو سکتا ہے، ماضی میں ہو مستقبل میں ہو ہر چیز کا سوال ہو سکتا ہے، لیکن ایانہ کے ذریعے ایسی چیز کا سوال ہوگا جو مستقبل میں ہوگی اور عظیم چیز ہوگی، معمولی چیز کا سوال نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مز اور منزو آئے تھے، میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ یہ مز اور منزو جو ہے یہ حروف جارہ کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں مولانا، حروف، تو ان کے مابعد کو دیکھ لو، اگر ان کا مابعد مجرور ہے تو یہ حروف جارہ میں سے ہیں، ورنہ تو ان کا مابعد مجرور بھی آ سکتا ہے، مرفوع بھی آ سکتا ہے، اگر ان کا مابعد مرفوع ہو تو پھر وہ خبر ہوگا اور یہ خود کیا بنیں گے؟ مبتدا بنیں گے۔ تو یہ اول مدت کے لیے بھی آتے ہیں اور جمیع مدت کے لیے بھی آتے ہیں، کسی چیز کی ابتدائی مدت بتلاتے ہیں کہ یہ کام کب سے شروع ہے، کب سے ہو رہا ہے، اور کبھی کبھی یہ پوری مدت بتلاتے ہیں کہ اس کام کو ہوتے ہوئے کل کتنی مدت ہو گئی ہے، تو دونوں کے لیے آتے ہیں بھائی۔ اور تو یہ مبتدا، تو اس اور پھر میں نے بتلایا تھا کہ دراصل یہ ظروف ہے ہی نہیں، کیونکہ ظرف تو وہ ہے جو جملے کے اندر مفعول فی واقع ہو، یعنی فعل کے لیے کیا ہو؟ ظرف مفعول فی ہو، جیسے ضربت زیدن الیوم، آج میں نے زید کی پٹائی کی، تو الیوم جو ہے مولانا یہ دیکھو ضربت کے لیے کیا واقع ہو رہا ہے؟ مفعول فی واقع ہو رہا ہے، تو ظرف ہمیشہ کسی کے ساتھ متعلق ہونا چاہتا ہے، یا یہ فعل کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، یا مصدر کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، یا اس میں فاعل کے ساتھ، یا اس میں مفعول کے ساتھ۔ وہ جو 8 چیزیں میں نے ذکر کی تھی وہاں، صفت مشبہ وغیرہ، تو چاہے جار مجرور ہو چاہے دوسرا ظرف ہو، 8 چیزوں میں سے کسی ایک سے ضرور متعلق ہوتا ہے، لیکن یہ تو کلام میں مبتدا واقع ہو رہے ہیں، معلوم ہوا یہ ظروف ہیں نہیں، یہ ظروف ہیں نہیں، تو پھر ان کو ظروف میں کیوں ذکر کیا؟ میں نے بتلایا تھا کہ یہ بھی چونکہ زمانے پر دلالت کر رہے ہیں، کیونکہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ اول مدت کو، اور کیونکہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ جمیع مدت کو، اور اول مدت اور جمیع مدت کیا ہے مولانا؟ زمانہ ہے، اور ظروف بھی کس لیے آتے ہیں؟ زمانے کے لیے آتے ہیں، تو ظروف کے ساتھ ان کی کچھ مناسبت تھی کہ دونوں زمانے پر دلالت کرتے تھے، اس لیے ان کو اس بحث میں ذکر کر دیا، اور تو یہ مناسبت تھی اور نیز یہ مبنی بھی تھے، اس لیے وہاں۔ اس کے بعد ظروف میں سے لدا اور لدن آئے تھے، بتلایا تھا کہ لدا اور لدن عندہ کے معنی میں ہے، تو کسی چیز کے پاس ہونے کے لیے آتا ہے، المال عندی، مال میرے پاس ہے، لیکن فرق یہ کہ عندہ میں چیز آپ کی پاس تو ہے، چاہے آپ کے پاس حاضر ہو یا حاضر نہ ہو پھر بھی کہیں گے عندہ، لیکن لدا اور لدن کے اندر اس چیز کا حاضر ہونا آپ کے پاس ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک قطو آیا تھا، ایک عوضو، قطو آتا ہے مولانا ماضی منفی کے لیے، اور عوضو آتا ہے مستقبل منفی کے لیے، ما رأیتہ قطو، میں نے اس کو کبھی بھی نہیں دیکھا، اور لا اضربہ عوضو، میں اس کی کبھی بھی پٹائی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد ایک اور بڑا قیمتی ضابطہ آیا تھا، بڑا ہی قیمتی، یاد رکھیں کہ جب بھی کسی ظرف کی اضافت جملے کی طرف ہو جائے، یا اس کی اضافت کس کی طرف ہو جائے؟ از کی طرف ہو جائے مولانا، تو اس کو مبنی علی الفتح پڑھنا بھی جائز، علی حسب العوامل بھی آپ اعراب لا سکتے ہیں، اور مبنی علی الفتح بھی جائز ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو جیسے یوم، جیسے مین یوم مثلا آئے عبارت میں، مین یومی اذن، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو مین یوما اذن بھی۔ اب آپ سے کوئی کہے یوما پر فتحہ کیوں پڑھا، آپ کیا جواب دیں گے کہ یہ مبنی علی الفتح پڑھنا جائے اس کو۔ اسی طرح مثلو اور غیرو ہیں، جب ان کی اضافت ما، ان یا انا کی طرف ہو جائے تو ان کو بھی مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے۔ اور انہی میں سے ایک امسی تھا مولانا، امسی مولانا، یہ مبنی علی الکسرہ ہے، مبنی علی الکسرہ۔
والخاتمة في سائر احکام الاسم ولواحقه غیر الاعراب والبناء وفيها فصول. خاتمہ ہے مولانا اسم اور اس کے جو ملحقات ہیں اس کے ساتھ جو چیزیں اور ملتی ہیں اعراب اور معرب اور مبنی ہونے کے علاوہ. اسم کے جو احکام ہیں اور اسم کے احکام سے متعلقہ چیزیں ہیں، اسم کے احکام سے متعلقہ چیزیں ہیں معرب اور مبنی کے علاوہ، ان کو ذکر کریں گے بھائی. ابھی تک تو دو باتیں ذکر ہوئی بھائی اتنی طویل بحث میں، معرب اور مبنی اور ان سے متعلقہ باتیں. آپ معرب اور مبنی ہونے کے علاوہ اسم کے جو باقی احکام ہیں یا ملحقات ہیں مولانا ان کو کیا کریں گے، فصلوں میں ذکر کریں گے. فصل اعلم ان الاسم على قسمین. بھئی یہ فصل، بھئی یہ جو عنوانات کتابوں میں آتے ہیں ان کی کیا ترکیب ہوگی بھئی؟ شاباش. ہاں هذا فصل، هذا مبتدا، فصل اس کی خبر. یا مولانا نہیں فصل و حاضہ ہو ہی نہیں سکتا مولانا، کیونکہ پھر بھی اس نے خبر ہی بننا ہے، کیونکہ نکرہ ہے اور حاضہ کیا ہے، معرفہ ہے. تو ٹھیک ہے فصل حاضہ بھی آپ کہہ دیں گے، بات تو وہی بن جائے گی مولانا، خبر مقدم ہی بنے گا. ہاں جہاں معرفہ آئے کتاب الصلاۃ وہاں آپ بھی کر سکتے ہیں، مبتدا کو بھی محذوف نکال سکتے ہیں اور خبر کو بھی، کیونکہ حاضہ نکالیں گے، حاضہ بھی معرفہ اور کتاب الصلاۃ بھی معرفہ. تو جس کو چاہیں تو حاضہ کتاب الصلاۃ کر دیں یا کتاب الصلاۃ حاضہ کر دیں. یا مولانا وہ تو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، اقرا کتاب الصلاۃ. تو اقرا فعل، انت ضمیر فاعل، کتاب الصلاۃ اس کے لیے کیا بنے گا، مفعول بھی بن جائے. اعلم ان الاسم على قسمین. یا مولانا ایک کوئی ترکیب نہیں، بس عنوان ہے فصل، کوئی ترکیب نہیں. سمجھ میں آیا؟ اعلم ان الاسم على قسمین معرفۃ و نکرۃ. جان لے کہ اسم دو قسم پر ہے، معرفہ اور نکرہ. المعرفۃ اسم وضع لشیء معین وہی ستۃ اقسام. معرفہ اسم ہے ایسی چیز کا جس کو وضع کیا جائے کسی معین چیز کے لیے، اور یہ 6 قسم پر ہے مولانا. المضمرات ضمیریں ہیں، والاعلام علم ہیں نام مولانا، والمبہمات اور مبہمات ہیں. بھائی میں مبہمات کیا چیز کہتے ہیں، اعنی اسماء الاشارات والموصولات. اسماء اشارہ اور اسماء ان کو مبہمات کہتے ہیں، اس لیے مولانا کہ یہ جب تک اس میں اشارہ کا مشار الیہ نہیں آئے گا، جب تک موصول کا صلہ نہیں آئے گا، ان کا معنی پوری طرح ظاہر یہ مبہم رہیں گے اس کے بغیر. والمعرف باللام اور ایک معرف باللام ہے، والمضاف الی احدھا اور ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو. گئی ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ والمضاف الی احدھا اضافۃ معنویۃ اور ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو اضافت معنوی. کس طرح مضاف ہو مولانا؟ اضافت معنوی. یہ قید کیوں لگائی بھائی؟ ہاں اس لیے کہ اضافت لفظی میں تو آپ نے پڑھا تھا نہ تعریف آتی اور نہ تخصیص، تو تعریف تو وہاں ہے ہی نہیں، اور ہم تو قسم کس کی پڑھ رہے ہیں، معرفہ کی. تو جہاں اضافت لفظی ہوگی وہاں تو تعریف ایسے ہوگی ہی نہیں. والمعرف بالنداء اسی طرح معرف بالنداء ہے. یا رجلو، یہ رجلو کیا ہے مولانا؟ معرفہ ہے. والعلم، اب مولانا عالم کی تعریف کر رہے ہیں بھائی، باقیوں کی گزر چکی. والعلم ما وضع لشیء معین. علم وہ ہے مولانا جس کو کیا کیا جائے، وضع کیا گیا ہو لشیء معین کسی معین چیز کے لیے. لا يتناول غیرہ بوضع واحد، غیر کو ایک وضع کے ساتھ شامل نہ ہو، ایک وضع کے ساتھ غیر کو شامل نہ ہو. دیکھو مولانا زید کیا ہے مولانا؟ عالم ہے، کیونکہ اس کو ہم نے کس کے لیے وضع کیا؟ ایک معین ذات کے لیے وضع کیا. اس پر اشکال ہوتا ہے بھائی، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک اور آدمی کا نام بھی زید ہوتا ہے،
تو پھر تو یہ مولانا شرکت آ گئی یا نہیں آ گئی زید کے اندر؟ کہتے ہیں بھائی وہ وضع اور ہے، یہ ہم نے نام جب رکھا تھا اس کا زید، تو اس اکیلے کا رکھا تھا یا اس کا ساتھ ملا کے رکھا تھا؟ اس کے اکیلے کا ہم نے الگ رکھا، اس کے اکیلے کا الگ رکھا، تو ایک وضع کے اندر اس میں کوئی شرکت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے کہا کہ لا يتناول غیرہ بوضع واحد، غیر کو وضع واحد کے ساتھ شامل نہ ہو۔ وَأَعْرَفُ الْمَعَارِفِ، اور سب سے زیادہ تعریف مولانا وَأَعْرَفُ الْمَعَارِفِ، سب سے زیادہ معرفہ المضمر، وہ کیا ہے؟ معرفہ میں سے سب سے زیادہ معرفہ جو ہے، سب سے زیادہ تعریف جو ہے وہ ضمیر کے اندر ہے۔ کون سی ضمیر مولانا؟ متکلم کی ہے، نحو انا ونحن۔ ثم المخاطب، اس کے بعد کون ہے بھائی؟ مخاطب ہے۔ سب سے تعریف مولانا متکلم میں، کیونکہ انسان سب سے زیادہ معرفت اس کو کس کی حاصل ہوتی ہے؟ اپنے ذات کی حاصل ہوتی ہے، اور اس کے بعد مخاطب کی، کیونکہ مخاطب کیا ہوتا ہے؟ اس کے سامنے موجود ہوتا ہے، اور تیسرے درجے میں کون ہوتا ہے؟ غائب، کیونکہ سامنے موجود نہیں۔ تو سب سے پہلے متکلم کی ضمیر ہے مولانا، پھر مخاطب کی ہے نحو انت، ثم الغائب، پھر غائب کی جیسے ہوا، ثم العالم، پھر درجہ کس کا ہے مولانا؟ عالم کا ہے۔ تو سب سے پہلا درجہ ضمیر کا ہے، دوسرا درجہ علم کا ہے، اور ضمیروں کے اندر پھر سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ متکلم، پھر مخاطب، پھر غائب۔ تو دوسرا درجہ ہے مولانا علم کا۔ ثم المبہمات، پھر تیسرا درجہ اس میں اشارہ، اور اس میں دیکھا ان میں تعریف سب میں برابر نہیں بھئی، ایک کی تعریف ادنا، ایک کی اعلیٰ۔ ثم المعرف باللام، پھر چوتھا درجہ کس کا ہے؟ معرف باللام کا ہے۔ ثم المعرف بالندا، پھر پانچواں درجہ ہے معرفہ با ندا کا۔ اور جو مضاف، اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں مضاف اسی درجے میں ہوگا جس درجے کا مضاف الیہ ہے۔ اگر مضاف الیہ اس کا کیا تھا؟ علم تھا، غلام زیدن، تو یہ غلام کس درجے کا ہوا مولانا؟ علم والے درجے کا ہوا۔ غلام ھذا، اگر اس میں اشارہ کی طرح مضاف ہوا تو یہ کس درجے کا مضاف ہوا؟ اس میں مبہمات، اس میں اشارہ والے درجے کا۔ اگر معرف باللام کی طرح غلام الرجل ہوا تو یہ کس درجے کا ہے؟ معرف باللام۔ تو مضاف فی قوت المضاف الیہ، وہ مضاف الیہ کی قوت میں ہوگا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ ترتیب یاد رکھو مولانا، سب سے زیادہ تعریف کس میں؟ دوسرے درجے پر، تیسرے تو یہ تعریف وَالنَّكِرَةُ مَا وُضِعَ لِشَيْءٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَرَجُلٍ وَفَرَسٍ، اور نکرہ وہ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو کس کے لیے؟ غیر معین چیز کے لیے، جیسے رجلن اور فرس، کوئی بھی رجل ہو اس کو رجل کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی فرس ہے وہ فرس ہے مولانا۔ فَصْلٌ أَسْمَاءُ الْعَدَدِ مَا وُضِعَ لِيَدُلَّ عَلَى كَمِيَّةِ أَحَادِ الْأَشْيَاءِ، اسماء عدد مولانا وہ ہے وُضِعَ جس کو وضع کیا گیا ہے لِيَدُلَّ تاکہ وہ دلالت کرے عَلَى كَمِيَّةِ، کمیت کا معنی مولانا مقدار، مقدار۔ احاد بمانے افراد کے ہے، احاد بمانے افراد کے ہے۔ اسماء عدد وہ ہے جس کو وضع کیا گیا ہے تاکہ وہ دلالت کرے مولانا چیزوں کے افراد کی مقدار پر، علی کمیت احد الاشیاء، چیزوں کے افراد کی مقدار مولانا۔ کتنے افراد ہیں؟ 2 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، تو چیزوں کے افراد کی مقدار عدد سے پتہ چلے گی۔ وہ اصول العدد 12 کلمتاً، اور بنیادی عدد جو ہیں، اصول کیا ہے؟ بنیادی عدد 12 کلمے ہیں مولانا، باقی سارے اعداد انہی 12 سے بنیں گے۔ کون کون سے ہیں؟ 12، واحد سے لے کر 10 تک، یہ کتنے ہوئے؟ 10، اور اس کے بعد کیا ہے؟ 100، اور اس کے بعد الف، یہ 12 ہیں بنیادی کلمات۔ باقی جتنے عدد آپ بنائیں گے وہ سارے انہی سے بنیں گے۔ 10,000، 20,000، 40,000، 50,000، یہ کس سے بن رہا ہے؟ یہ تو 1000 سے بن رہا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ 500، 600، 700، یہ کس سے بن رہا ہے؟ وہ 100 مل رہا ہے، اور ساتھ 3، 4، 5 مل رہا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ 300، 400، 500۔ تو یہ دیکھو، تو یہی عدد بار بار دہراتے جائیں گے جی۔ دہائیاں نہیں علیحدہ ہوں گے مولانا، وہ بھی دیکھو 30 کیا ہے؟
کہ ثلاثہ سے بنا ہے، اور اربعون کس سے؟ اربع سے بنا ہے، عشرون کیا ہے؟ عشرہ کس سے؟ وَأُصُولُ الْعَدَدِ 12 کلمتاً، اور بنیادی عدد 12 کلمے ہیں، واحدۃ الی عشرۃ، ایک سے لے کر 10 تک، ومئۃ وألف، اور 100 اور 1000، واستعمالہ من واحد الی اثنین علی القیاس، اور ان کا استعمال ایک سے کر 2 تک علی القیاس، کس طریقے پر ہے؟ قیاس کے طریقے پر۔ دیکھو مولانا مذکر چیز گن رہے ہوں تو کیا کہیں گے؟ واحد، 2 ہوں تو اثنین، مؤنث ہو واحدہ، 2 ہو تو اثنتان یا اثنتین کہیں گے۔ تو دیکھو واحد مذکر کے لیے مذکر عدد، مؤنث کے لیے مؤنث عدد۔ واستعمالہ من واحد الی اثنین علی القیاس، واحد سے لے کر اثنین تک قیاس، ان کا استعمال قیاسی طریقے پر ہے۔ آنی للمذکر بدون التاء، یعنی مذکر کے لیے بغیر تا کے ہے، وللمؤنث بالتاء، اور مؤنث کے لیے تا کے ساتھ ہے۔ تقول فی رجل، ایک آدمی کے بارے میں آپ کہتے ہیں واحد، وفی رجلین، 2 آدمی کے بارے میں کہتے ہیں اثنان، وفی امرأۃ واحدہ، ایک عورت میں، وفی امرأہ، اور ایک امرأہ میں کہتے ہیں واحدہ، وفی امرأتین، اور 2 عورتوں میں کہتے ہیں اثنتان وثنتان، اثنتان بھی کہنا صحیح اور سنتان کہنا بھی صحیح۔ وَمِن 3 إِلَىٰ 10 عَلَىٰ خِلَافِ الْقِيَاسِ، 3 سے لے کر 10 تک مولانا یاد رکھو خلاف القیاس آئے گا، یعنی مذکر کے لیے عدد بالتا آئے گا، اور مؤنث کے لیے بغیر تا کے۔ مذکر کے لیے کیا کس کے ساتھ آئے گا؟ بالتا، تا کے ساتھ آئے گا عدد، اور مؤنث کے لیے بغیر تا کے۔ تو سمجھ میں آیا؟ میں کتابیں گن رہا ہوں تو کتاب کیا ہے؟ مذکر، تو کیا کہوں گا 3 کتابیں؟ ثلاثہ، 4، اربعہ، اربعۃن، خمسۃن، ستۃن، سمجھ میں آیا؟ 5، 6، 7، ہا کے تا کے ساتھ آپ کہتے جائیں گے، اور مذکر کے اندر تا یا ہا کو ساتھ نہیں ملائیں گے۔ مثلا قراصۃن، میں کاپیاں گننا چاہتا ہوں، 3 کاپیاں، ثلاثن، ثلاث، اربع، خمسہ، 7، سمجھ میں آیا؟ وَمِن 3 إِلَىٰ 10 عَلَىٰ خِلَافِ الْقِيَاسِ، 3 سے لے کر 10 تک خلاف قیاس ہوگا۔ آنی للمذکر بالتاء، یعنی مذکر کے لیے تا کے ساتھ۔ تقول 3 رجال إِلَىٰ 10 رجال، یعنی مردوں کے لیے میں کہیں گے 3 رجال إِلَىٰ 10 رجال، کہاں تک؟ 10 تک۔ وللمؤنث بدونها، اور مؤنث بغیر تا کے کہیں گے تقول 3 نسوة إِلَىٰ 10 نسوة، تو دیکھو نسوہ مؤنث تو 3 میں تا نہیں آئی، اور 10 نسوہ، نسوہ مؤنث تو 10 میں کیا آئی؟ تا نہیں ہے۔ وبعد 10 اور 10 کے بعد تقول یوں کہیں گے مولانا، 10 کے بعد یاد رکھو مولانا 11 اور 12، 11 اور 12، 11 اور 12، اس میں اگر معدود مذکر ہے تو دونوں جز مذکر آئیں گے، اگر معدود مؤنث ہے تو دونوں جز مؤنث آئیں گے۔ 11 آدمی ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ 11، 11 بھی مذکر، 10 بھی مذکر، اور 12 ہیں تو 12، 12 بھی مذکر اور 10 بھی مذکر، جبکہ مؤنث میں دونوں جز مؤنث کہیں گے۔ امرأہ کہنا چاہتے ہیں آپ 11 تو احد کو کیا بنایا میں نے؟ 11، اور 10 کو کیا بنایا؟ 10، تو مبنی علی الفتح 11، 12 میں کیا کہیں گے؟ 12۔ وبعد 10 تقول 11 رجلا، تو دیکھا دونوں جز کیا ہیں؟
مطابق ہیں. و12. چلیے تمیز بھی آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں, آگے ذکر بھی آ جائے گا. یاد رکھو یہ جو 3 سے لے 1 اور 2 کی تو تمیز نہیں آتی, 1 اور 2 کی تمیز نہیں, اس لیے کہ 1 اور 2 وہ اس جنس سے پتہ چل جاتا ہے جس کو آپ ذکر کر رہے ہیں. رجلن کہا, اس نے کیا بتایا, رجل سے کتنے مرد مراد ہیں, 1. تو رجلن واحد, یا یہ نہیں کہتے واحد الرجلین نہیں کہیں گے. یا اسی طرح مولانا 2 آدمی ہیں, آپ کیا کہیں گے, رجلانی. تو اثنتان ساتھ ملانے کی ضرورت ہے نہیں, کیونکہ رجلانی کا لفظ خود بتلا رہا ہے الف اور نون آخر میں کہ 2 آدمی مراد ہیں. ہاں 2 سے اوپر ثلاثہ, اب مولانا عدد بھی ساتھ ذکر کرنا پڑے گا. کیسے کہیں گے آپ, ثلاثۃ رجال. تو عدد آئے گا مذکر کے لیے بتا اور مؤنث کے لیے بغیر تا, اور جو تمیز آگے ہوگی وہ عشرہ تک جمع مجرور آئے گی. کیا آئے گی مولانا, جمع مجرور آئے گی. کیسے کہیں گے, ثلاثۃ رجل کی جمع کیا ہے, اور اس کو کیا دے دو, جر دے دو. ثلاثۃ رجال, اربعۃ رجال. 5 کتابیں, آپ کیسے کہیں گے, کتاب مذکر ہے مؤنث ہے, مذکر ہے مؤنث ہے, مذکر ہے تو بالتا عدد لائیں گے بغیر تا کے, تا کے ساتھ لائیں گے. خمسہ تو, اور کتاب کی جمع پھر 3 سے لے کر 10 تک ہے, تو کتاب کی جمع کیا ہے, کتب, اور اس کو کیا دیں گے, جار دیں گے. تو کیا کہیں گے, خمسہ تو کتبین. اچھا 9 دروازے, کیا کہیں گے, دروازے کو کیا کہتے ہیں, جمع کیا ہے, اور اس کو کیا دیں گے, اور عدد کیا ہوگا, بتا یا بغیر تا, تو آپ مذکر ہے مؤنث ہے, مذکر, تو بتا کہیں گے. کیا کہیں گے, 9 ابواب. سمجھ میں آیا. جبکہ 11 سے لے کر 99 تک پھر ساری تمیز جتنی ہے مولانا منصوب, مفرد منصوب آئے گی. 11 سے لے کر 99 تک تمیز ہمیشہ کیا آئے گی مولانا, مفرد منصوب آئے گی. بھائی مفرد منصوب. مفرد منصوب آئے گی. کیسے کہیں گے بھائی آپ, احد عشرہ رجلن. دیکھا مفرد ہے اور اس پر کیا رہا ہے, نصب. 12 آدمی, 12 رجلن. سمجھ میں آیا. تو دیکھا یہ 99 20 رجلن, 30 رجلن. تو 11 رجلن, 12 رجلن. امرأہ کہیں ذرا, کیا کہیں گے, 11 امرأتن, 12. تو دونوں جز مذکر کے لیے مذکر اور دونوں جز مؤنث کے لیے مؤنث. ہاں 3 سے لے کر 10 تک ذرا بات مشکل ہے, اور 10 کہہ رہا ہوں, 13 سے لے کر 19 تک بات کیا ہے, ذرا مشکل ہے. کس طرح کہ ان میں بھائی 13 سے لے کر 10 تک کیا ترتیب تھی, وہ یاد رکھو. 13 سے 10 تک کیا ترتیب تھی, جی مذکر کے لیے تا کے ساتھ اور مؤنث کے لیے بغیر تا کے. بس یہ 13 سے لے کر 9 تک جو ہوگے عدد, یہاں اب بھی سارے اسی طرح چلتے رہیں گے ہمیشہ. مذکر کے لیے بتا آئیں گے اور مؤنث کے لیے بغیر تا کے آئیں گے. البتہ دوسرا جز جو 10 ہے وہ مطابق ہوگا. مذکر ہے تو اس کے ساتھ بھی تا نہیں, مؤنث ہے تو اس کے ساتھ بھی تا. مثلا دیکھو بھائی, مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. میں کہنا چاہتا ہوں 13 آدمی, کیا کہوں گا, پہلا جز کیا ہونا چاہیے, 3 میں کیا کرتے تھے ہم, تا ملاتے تھے مذکر کے لیے یا نہیں ملاتے تھے, تو یہاں بھی ملا لو 3.
اور اگلے جز کو میں نے بتایا مطابق کر دو، ثلاثتا عشرہ بغیر تا کے مولانا، ثلاثتا، تو پہلا جز ہوگا مخالف، دوسرا جز ہوگا مطابق۔ پہلا جز مخالف کیسے ہے؟ ادھر رجل ہے تو ادھر کیا نہیں چاہیے؟ تا، اور دوسرا جز مطابق رجلن مذکر ہے تو عشرہ میں بھی تا نہیں آنی چاہیے۔ اسی طرح مؤنث میں ہے مولانا، مثلا میں امرأہ کہنا چاہتا ہوں تو امرأہ کے لیے کیا کہوں گا؟ ثلاثن، پہلا جز کیا آنا چاہیے؟ ثلاثن، دوسرا جز کیا آنا چاہیے؟ عشرتا، ثلاثتا۔ سمجھ میں آئی بھائی؟ اچھی طرح نیز ایک اور بات بھی یاد رکھو، جب تا ساتھ ملا دیں کیا کہتے ہیں آپ؟ ثلاثہ عشراتا، کیا کہتے ہیں بھئی؟ اب چار مفتوح آ گئے، چار حرکتیں آ گئیں، اور پے در پے مسلسل چار حرکتیں کیا ہیں؟ ثقیل ہیں، تو شین کو ساکن پڑھنا ہے۔ عشراتا کیا پڑھنا ہے؟ ساکن پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ عشراتا، ثلاثتا، ثلاثہ عشراتا، خمسہ عشراتا، ستہ عشراتا، عشرہ نہیں پڑھنا۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ ہاں اکیلا ہے، تا نہیں ہے تو پھر عشرہ پڑھنا ہے۔ کیسے؟ رجل میں کہیں 13 آدمی ذرا، ثلاثتا عشرہ، شین پہ فتحہ ہے، لیکن اب یہی بات مؤنث کے لیے کہیں تو شین ساکن ہو جائے گا، ثلاثہ عشراتا، کیونکہ عشراتا عین پہ بھی فتحہ، شین پہ بھی فتحہ، را پہ بھی فتحہ، تا پہ بھی فتحہ، چار مسلسل حرکتیں یہ ثقیل ہیں، تو پھر شین کو کیا کرنا ہے؟ ساکن کرنا ہے۔ اور جب تا نہیں ہے تو پھر تو چار حرکتیں ایک کلمے میں سمجھ میں نہیں آئیں تو وہاں پھر آپ اسی طرح پڑھیں گے۔ اچھا اب بتائیے مولانا، 17 دروازے کیا کہیں گے آپ؟ 17 پہلے سب سے پہلے طے کرو دروازہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے۔ مذکر کے لیے پہلا جز مخالف، دوسرا جز مطابق، کیا کہیں گے؟ سبعتا عشرہ، 11 سے 99 تک تمیز کیا ہوتی ہے؟ مفرد منصوب، تو ثلاثتا عشرہ بابا۔ اچھا 19 قلم، پہلے بتاؤ یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ اب ضابطہ لگا دو، پہلا مخالف دوسرا مطابق، 19 عشرہ، اور مفرد منصوب لے آؤ 11 سے 99 تک بھائی، 19 عشرہ قلمن۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ یہ مشق کرو بھائی، اس کی مشق کرنی پڑے گی، ہمارے پاس تو اتنا وقت ہے نہیں، اب دن تھوڑے ہیں تو۔ اور بھائی مؤنث لے کر بھائی، قراءتن کاپی، جی 15 کاپیاں بھائی، پہلے بتاؤ پہلے بتاؤ یہ قراءہ مذکر ہے مؤنث، تو اب کیا کریں گے؟ پہلا مخالف دوسرا مطابق، کیا ہوا؟ 15 عشرہ، آگے قراءتن مفرد منصوب، 15 عشرہ قراءتن۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ تو ہوا۔ اور 11 12 میں بتایا دونوں جز مطابق ہوں گے، 11 رجلن، 11 امرأتن، 21 22 باقی سب اسی طرح ہوں گے مولانا۔ ہاں دہائیاں نہیں بدلتی، 20 30 40 50، یہ مذکر کے لیے بھی اسی طرح، مؤنث کے لیے بھی۔ اب ان کے ساتھ واسطہ عطف کے لاتے ہیں، 21 کو کیا کہتے ہیں؟ 21،
کیا کہتے ہیں؟ احد و عشرون. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. اور واحد. ٹھیک ہے. تو احد و عشرون. تو مذکر کے لیے کیا کہیں گے مولانا؟ 21 آدمی. بھائی یہ وہی 11-12 کی قبیل سے ہے. 11-12 میں کیا ہوتا تھا؟ مطابقت ہوتی تھی. یہاں بھی مطابقت لاؤ. 21 آدمی کا ہو بھائی. آدمی کیا ہے؟ رجل کیا ہے؟ مذکر. تو جز بھی کیا آنا چاہیے؟ مذکر. تو کیا کہیں گے؟ احد و عشرون. عطف واو درمیان میں آ جاتا ہے. احد و عشرون رجلا. تمیز وہی مفرد منصوب. اچھا 22 آدمی. نون کیوں گرایا آپ نے؟ اضافت کوئی ہوئی؟ اثنان و عشرون رجلا. اچھا 21 عورتیں. عشرون نے تو نہیں بدلنا. احد نے اب بدل جانا ہے. احدا و عشرون امرأتن. 22 عورتیں. نون کیوں گراتے ہو؟ اثنتان و عشرون. سمجھے؟ اچھا اسی طرح 31-32 میں ہے. اسی طرح 41-42 میں ہے. اسی طرح 51-52 میں ہے. تو سارے جو پہلے دو ہیں مولانا ان میں مطابقت ہی چلتی ہے. 11-12 میں بھی جیسے مطابقت تھی. اچھا 41 آدمی کا ہو. 41 دروازے بھائی. 41 دروازے کیا کہیں گے آپ؟ شاباش. احد و 40 ابوابا. 42 دروازے. 42 بابا. اچھا 51 کاپیاں. 51 کراستن. مفرد منصوب تمیز چلے گی. 52 کے کاپیاں. 52 تو دیکھا اثنتان. نون نہیں گرانا کیونکہ عطف ہو رہا ہے, اضافت نہیں ہو رہی. اچھا یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی بھائی. اب مؤنث کے لیے بھی ہو مذکر کے لیے. ہاں اب رہ گئے باقی. 23 سے لے کر 29 یعنی 23 سے 29 تک. اسی طرح حکم ہے 33 سے 39 تک, 43 سے 49 تک, 53 سے 59 تک, 73 سے 63 سے 69 تک, 73 سے. تو یہ ان ساروں کا آخر 100 تک یہی حکم ہے کہ پہلا جز متوالف آئے گا بھائی, دوسرے نے تو بدلنا نہیں. جیسے رجل میں کیا ثلاثہ کہتے تھے یا ثلاثتو کہتے تھے بھائی, تو یہاں بھی اسی طرح ہوگا. مذکر کے لیے بتا اور مؤنث کے لیے بغیر تا کے. یہ سارے آخر تک ایک جیسے ہیں مولانا, سمجھ میں آیا؟ ثلاثہ سے لے کر 9 تک بھائی یعنی 10 تک. مذکر کے لیے بتا تھا, مؤنث کے لیے. اچھا 13 14 15 یہاں پر بھی 13 سے لے کر جو 9 تک ہیں یہ مذکر کے لیے بتا ہوں گے, مؤنث کے لیے آگے بھی سارے ہمیشہ اسی طرح چلیں گے. تو بھائی اب آپ بتائیے 23 آدمی کیا کہیں گے؟ 23 رجلا. شاباش. اچھا 35 آدمی. مفرد منصوب لے کر آتا تمیز کو بھائی. رجلا 25 و 35 رجلا. اچھا بھائی 88 کاپیاں. 88
ضابطہ کیا ہے؟ سمانیہ آئے گا یا سمان آئے گا؟ جی اچھا، سمانیہ بھی کہہ سکتے ہیں، سمانو، تو سمانوا جی سمانوا و سمانونا قراستان، تو سمانون آئے گا، تو دیکھا بغیر تا کے آگے بھائی 100 تک۔ اچھا، اس کے بعد یاد رکھو میعہ جو ہے، میعہ اس کی تمیز اور الف اس کی تمیز دونوں کی مفرد مجرور آتی ہے۔ ان دونوں کی تمیز کیا آتی ہے؟ مفرد مجرور آتی ہے۔ 100 آدمی کیا کہیں گے؟ میعۃ رجلین۔ 100 عورتیں کیا کہیں گے؟ اسی طرح میعۃ امراتن۔ اچھا، 1000 آدمی الف رجلین، یہ مضاف الیہ ہیں۔ اچھا، 1000 عورتیں الف امراتن، مفرد مجرور۔ اچھا، 200 آدمی اضافت کی وجہ سے نون گر جائے گا، میعۃ رجلین۔ 200 عورتیں میعۃ امراتن۔ اچھا، 2000 آدمی الف رجلین، 2000 عورتیں الف امراتن۔ اچھا، 3000 آدمی بھائی کیا پڑھیں گے بھائی؟ صرف 3000 کہیں، 3,000 الف کیا ہوا؟ مذکر ہوا۔ ہاں، یہ تحقیق کرنی پڑے گی، الف کا لفظ مذکر مستعمل ہے میرا۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ اچھا، تو الف مذکر ہوا بھائی، کہو 5000 کیا کہیں گے؟ الف مذکر ہے تو عدد کیا آئے گا؟ بتا، اور 13 تک تمیز کیا ہوتی ہے؟ جمع مجرور۔ تو الف کو کس سے بدل دیں گے؟ آلاف سے، اور اس پر کیا پڑھیں گے؟ جر پڑھیں گے، تو کیا کہیں گے؟ 5,000۔ کیا کہیں گے؟ 5,000۔ 4000 4,000۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، تو یہ 3 سے لے کر 10 تک جو بھی تمیز آئے گی کیا آئے گی؟ ہمیشہ جمع مجرور، لیکن میعہ کا لفظ ہمیشہ مفرد ہی رہے گا۔ 300 کیا کہوں گا؟ 300۔ 400 تا نہیں آئے گی کیونکہ میعاد کے ساتھ تا آ رہی ہے، تو 300 میں تا پھر نہیں آئے گی، خلاف مخالف ہوگا جی۔ 400 400 500 500 600 600 نہیں۔ دیکھیے رسم الخط بھی یاد رکھنا، رسم الخط بھی بڑی قیمتی چیز ہے مولانا، جس کی آج کل لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ یہ جو 300 ہے نا، 300 کی سا کو میعہ کے میم سے ملا کر لکھیں گے، الگ نہیں لکھیں گے بھائی، الگ لکھا یہ غلطی ہے۔ 400 میعہ کے عین کو کس سے ملائیں گے؟ میعہ کے میم سے ملائیں گے۔ 500 میعہ کے سین کو کس سے ملائیں گے؟ تو جو مل سکتا ہوا اس کو ملائیں گے۔ 600 میعہ کو تا کو کس سے ملائیں گے؟ 6 کی میم سے ملا کر لکھیں۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ بڑا قیمتی قانون بتایا آپ کو، بڑے بڑے علماء کو بھی یہ معلوم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں وہ جا۔ اچھا جی،
دیکھیے مانا تقول احد و بعد العشرة، اور عشرہ کے بعد آپ کہتے ہیں تقول احد عشر رجلا و اثنا عشر رجلا و ثلاثة عشر رجلا. تو دیکھو احد عشرہ اور اثنا عشرہ میں دونوں جز رجلان کے مطابق ہیں، اور ثلاثة عشر رجلان میں دیکھ رہے ہیں آپ پہلا جز کیا ہے مخالف، دوسرا مطابق. الى 19 رجلا و 11 امرأة و 12 امرأة و 13 امرأة الى 19 امرأة. وبعد ذلك تقول، اور اس کے بعد آپ یوں کہیں گے 20 رجلا و20 امرأة بلا فرق بین المذکر والمؤنث، مذکر مؤنث میں بغیر کوئی فرق کیے. الى 90 رجلا و امرأة، 90 رجلا اور 90 امرأة، یہ اسی طرح چلیں گے، کوئی فرق نہیں آئے گا مولانا، دہائیوں میں کوئی فرق نہیں آتا. و21 رجلا و21 امرأة و22 رجلا و22 امرأة و23 رجلا. تو دیکھا ثلاثہ کیا ہوا رجلان کے لیے مذکر آیا اور بتا آیا. و23 امرأة، امرأة کے لیے ثلاث کیا آیا بغیر تاک. یہ الى 99 رجلا و99 امرأة تک. ثم تقول، پھر آپ کہیں گے مولانا 100 رجل، 100 کی تمیز مفرد مجرور، و100 امرأة و1000 رجل و1000 امرأة و100 رجل و100 امرأة و1000 رجل و1000 امرأة بلا فرق بین المذکر والمؤنث. 100 میں کوئی فرق نہیں آئے گا مذکر اور مؤنث میں. فَإِذَا زَادَ عَلَى الْمِئَةِ وَالْأَلْفِ، جب بڑھ جائے عدد مولانا 100 پر والالف اور 1000 پر. يُسْتَعْمَلُ عَلَى قِيَاسِ مَا عَرَفْتَ، تو یہ استعمال ہوگا اسی طریقے پر جو آپ نے پہچانا ہے. بھائی الف سے اوپر مولانا، الف سب سے بڑا عدد ہے عربی کے اندر قدیم. ہاں جدید تو اب کیا کرتے ہیں ملین بھی استعمال کرتے ہیں، بلین بھی انگریزی سے انہوں نے لے کر استعمال کیے. تو عربی میں سب سے بڑا عدد پہلے 1000 تھا بھائی، 1000. اردو میں تو 1000، پھر لاکھ ہے، پھر کروڑ ہے، پھر ارب ہے، پھر خرب ہے وغیرہ. تو عربی میں صرف الف ہے بڑا. تو لہذا باقی پھر اسی طریقے پر. مثلا مولانا آپ کہنا چاہتے ہیں 4371 کتابیں، 4371 کتابیں. سب سے پہلے 1000 لے آؤ، پھر 100 لے آؤ، پھر اس کے بعد مولانا اکائیاں دہائیاں جو ہیں وہ لے آؤ. تو سب سے پہلے کتنے 1000؟ کتنے 1000 میں نے کہے 4000. کیا کہیں گے؟ اربعۃ یا اربعو؟ اربعۃ آلاف و حرف عطف درمیان میں لے آؤ. 4 آلاف و آگے کتنے 100 تھے؟ 300. جی کہیں 300. تو عرب آگے مولانا 71 کتابیں. کتاب مذکر ہے مؤنث ہے؟ تو 71 پہلے جو اس کو کیا کریں گے مذکر کیا آئے گا؟ احد و 70 کتاباً. شاباش. دیکھا کوئی مشکل ہے؟ 4 آلاف و 300 و 71 کتاباً. سمجھ میں آئی بات؟ کسی طرح 3 لاکھ آپ کہنا چاہتے ہیں مولانا عربی میں کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے بھائی؟ انہی کو استعمال کرنا ہے. 1 لاکھ میں کتنے 1000 ہوتے ہیں؟
100. 3 لاکھ میں کتنے ہوئے؟ 300. تو بس کہہ دو. سلاسو اس کی تمیز کیا آئی؟ میاں. اور میاں کی تمیز کیا آئی؟ اچھا میاں کی تمیز کیا آتی ہے؟ ہاں سلاسو میاتی الفن. اور کتابیں ہیں سلاسو میاتی الف کتابن. سمجھ میں آئی بات میں؟ فَإِذَا زَادَ عَلَى الْمِئَةِ جب بڑھ جائے میاں پر والالف اور یستعمل علی قیاس ما عرفت تو استعمال کیا جائے گا اسی طریق پر جو آپ پہچان چکے ہیں. وَيُقَدَّمُ الْأَلْفُ عَلَى الْمِئَةِ اور الف کو کس پر مقدم کریں گے؟ میاں پر. وَالْمِئَةُ عَلَى الْآحَادِ اور میاں کو کس پر مقدم کریں گے؟ آحاد اکائیوں پر. وَالْآحَادُ عَلَى الْعَشَرَاتِ اور آحاد کو کس پر مقدم کریں گے؟ عشرات یعنی دہائیوں پر. سب سے پہلے ادھر دیکھو, سب سے پہلے آئیں گے آلاف, اس کے بعد میاں, اس کے بعد الف, پھر میاں, اس کے بعد پھر اکائیاں. کیونکہ آپ 21 کہتے ہیں تو پہلے کیا کہتے ہیں؟ احدن. تو پہلے اکائی آتی ہے وعشرون, پھر کیا آتی ہے؟ دہائی آتی ہے. تو وہی ترتیب ہے مولانا. تو پہلے الف آئے گا, پھر میاں آئے گا, پھر اس کے بعد اکائی آئے گی اور اس کے بعد دہائی آئے گی. تقول عندی آپ کہیں گے کہ میرے پاس الف و مئتوں, عندی الف و مئتوں و احد و عشرون رجلا کہ میرے پاس مولانا 1121 آدمی ہیں. تو کیا کہیں گے؟ الف و مئتوں 1000 الفن اور 100 و مئتن اور 21 و احد و عشرون رجلا. سب سے پہلے الف, کتنے الف ہے؟ 1 ہے تو الفن آیا. 100 کتنے بنتے ہیں؟ 100. میں کہتا ہوں میرے پاس 1700 کتابیں ہیں. کیا کہیں گے؟ کتنے الف بنے؟ 1. کتنے میاں بنے؟ 7. درمیان میں عطف کرتے جاؤ. الف و سبعمائۃ. آگے ہاں الف و سبعمائۃ کتاب و الفانی و مئتانی. ہاں یہ کہیں گے کیا؟ 2222 آدمی. تو سب سے پہلے کتنے ہزار؟ 2000 الفانی, پھر کتنے 100 بنے؟ 200 و مئتانی, اور پھر کتنے بنے؟ 22. تو 22 رجلا. اور اسی طرح و 40 امرأة وعلیک بالقیاس اور آپ پر قیاس لازم ہے. یعنی قیاس کو لازم پکڑو, قیاس کو یعنی اسی طریقے پر آپ قیاس کرتے جاؤ, سارا اسی طرح ہے. وَعْلَمْ أَنَّ الْوَاحِدَ جان لے کہ واحد, بھئی میں نے آپ کو بتایا تھا واحد اور اثنین کے ساتھ ان کی تمیز کی ضرورت نہیں, کیونکہ رجلون کا لفظ وہ جنس خود بتلا دے گی کہ اس سے کیا مراد ہے مفرد, رجلانی خود بتلا دے گا کہ اس سے کیا مراد ہے 2, تو اس کے ساتھ عدد کو ذکر نہیں کیا جاتا. وَعْلَمْ أَنَّ الْوَاحِدَ وَالْإِثْنَيْنِ لَا مُمَيِّزَ لَهُمَا واحد اور اثنین ان کی کوئی تمیز نہیں آتی. لِأَنَّ لَفْظَ الْمُمَيِّزِ يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ الْعَدَدِ اس لیے کہ ممیز کا اپنا لفظ بھئی ثلاثۃ رجال, ممیز کون تمیز کون؟ ثلاثۃ ممیز اور رجال کیا ہے؟ تمیز. اور اسی تمیز یہ کیا ہوا؟ ممیز بھی ہوا, اسی کا نام کیا ہے؟ ممیز. تو پہلا ممیز, ثانی ممیز. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک واحد و اثنانی کے اندر مولانا تمیز کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ تمیز خود بے پرواہ کر دیتی ہے, عدد کی ضرورت رہتی ہی نہیں. تو ثلاثۃ و رجال میں تمیز کون ہے؟ رجال. تو واحد اور تثنیہ میں یہی تمیز والا لفظ جو رجال ہے یہی بتلا دے گا
رجلن کی ایک مراد ہے، یا رجلانی کتنے مراد ہیں؟ دو، تو اس کے ساتھ عدد کے ذکر کی ضرورت نہیں، تو وہی تمیز کا عدد ہی بتلا دے گا کہ اس سے ایک مراد ہے یا دو مراد ہے، وہاں پر عدد واحد و اثنین ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْوَاحِدَ وَالْاثْنَيْنِ لَا مُمَيِّزَ لَهُمَا، واحد اور اثنین جو ہیں ان کی کوئی تمیز نہیں آتی، لِأَنَّ لَفْظَ الْمُمَيِّزِ يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ الْعَدَدِ فِيهِمَا، اس لیے کہ ممیز کا لفظ وہ جو ہے بے پرواہ کر دیتا ہے، وہ کفایت کر دیتا ہے، عن ذکر العدد فیہما، ان دونوں کے اندر عدد کے ذکر سے اس کے احتیاج ہی نہیں رہتی۔ مولانا رجلن کہہ دیا تو عدد کی ضرورت نہ رہی، رجلانی کہہ دیا تو عدد کی ضرورت۔ تقول عندی رجلن، دیکھا رجلن کا بس، ورجلانی، وعندی رجلانی، تو رجلان نے کیا بتلایا؟ کتنے ہیں؟ دو ہیں۔ وَأَمَّا سَائِرُ الْأَعْدَادِ فَلَا بُدَّ لَهَا مِن مُمَيِّزٍ، اور باقی جتنے عدد ہیں تو ضروری ہے ان کے اندر تمیز کا آنا، فَتَقُولُ، تو آپ کہیں گے مُمَيِّزُ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشْرَةِ مَخْفُوظٌ مَجْمُوعٌ، بھئی ثلاثہ سے عشرہ تک تمیز کیا آتی ہے؟ کیا آئے گے؟ جمع مجرور، یہی بات کر رہے ہیں۔ فَتَقُولُ، پس آپ کہیں گے مُمَيِّزُ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشْرَةِ کی تمیز ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک کی مخفوض مجرور ہوتی ہے، مجموع اور تو یہ جمع مجرور ہوتی ہے۔ تقول، آپ کہتے ہیں ثلاثۃ رجال، تین آدمی، دیکھو ثلاثہ کی تمیز کیا ہے؟ جمع مجرور۔ وثلاث نسوۃ، اور اس کی بھی تمیز کیا ہے؟ جمع مجرور آئی، اور مؤنث کے لیے بغیر تا اور مذکر کے لیے بتا۔ الا اذا كان المميز لفظ المئة، مگر یہ کہ ثلاثہ سے عشرہ تک کی تمیز کیا آ جائے؟ مئہ کا لفظ آ جائے، تو مئہ میں نے بتلایا تھا وہ مفرد ہی رہے گا، ثلاث مئۃ، مئات یا مئین نہیں کہیں گے، مگر یہ کہ تمیز جب مئہ کا لفظ ہو، فحینئذ یکون مخفوضا مفردا، تو مجرور تو پھر بھی ہوگا لیکن ہوگا کیا؟ مفرد، تو اس وقت مولانا مفرد مجرور ہوگا۔ تقول، آپ کہتے ہیں ثلاث مئۃ، یہ مولانا رسم الخط صحیح نہیں ہے بھائی، ثلاث کو مئہ کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے، تسع مئۃ، یہ عین کو کس کے ساتھ ملایا جاتا ہے؟ مئہ کے ساتھ، یہ ضابطہ یاد رکھنا بھائی، یہ بڑا قیمتی ضابطہ ہے۔ اور والقیاس ثلاث مئات او مئین، حالانکہ ضابطہ قیاس تو کیا چاہتا تھا؟ کیا ہونا چاہیے؟ ثلاث مئات یا ثلاث مئین ہونا چاہیے، کیونکہ مئہ کی جمع مئات بھی آتی ہے، مئون اور مئین بھی آتی ہے، مولانا سمجھ میں آیا؟ تو ان میں سے کوئی آنا چاہیے تھا۔ وَمُمَيِّزُ أَحَدَ عَشَرَ إِلَى تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ مَنْصُوبٌ مُفْرَدٌ، اور 11 سے لے کر 99 تک تمیز جو ہوتی ہے ہمیشہ مفرد منصوب ہوتی ہے۔ تقول، آپ کہتے ہیں أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا، یہ مفرد منصوب، وَإِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً، تو دیکھو دونوں جز مطابق ہیں اور امراتن مفرد منصوب ہے۔ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ رَجُلًا، دیکھیے پہلا جز کیا ہے؟ مخالف آیا بھائی، بتا آیا، اور رجلن 99 ہے تو مفرد منصوب۔ وَتِسْعٌ وَتِسْعُونَ امْرَأَةً وَمُمَيِّزُ مِئَةٍ وَأَلْفٍ وَتَثْنِيَتِهِمَا وَجَمْعِ الْأَلْفِ مَخْفُوظٌ مُفْرَدٌ، بھائی مئہ کی تمیز کیا آئے گی؟ ادھر دیکھو بھائی، مفرد مجرور۔ اچھا، مئہ کے تثنیہ کی کیا آئے گی؟ وہی مفرد، مئات رجلین، مئاتا رجلین، الف رجلین، الفا رجلین، آلاف رجلین۔ تو مولانا مئہ جو ہے، مئہ چاہے مفرد ہو، مئہ چاہے تثنیہ ہو، الف چاہے مفرد ہو، الف چاہے تثنیہ ہو، الف چاہے جمع ہو، ان ساروں کی تمیز کیا آئے گی؟ بھائی دیکھو میں نے الف کے لیے 3 درجے ذکر کیے، مفرد، تثنیہ اور جمع، جبکہ مئہ کے لیے صرف 2 درجے ذکر کیے، مفرد اور تثنیہ، جمع نہیں ذکر کیا، جمع نہیں ذکر کیا، اس لیے کہ جمع عموماً یہ استعمال نہیں ہوتا وہاں۔
تو کہتے ہیں وممیز مئۃ، مئہ کی تمیز، والفن اور الف کی تمیز، وتثنیتہما اور ان دونوں کے تثنیہ کی تمیز، وجمع الالف اور الف کی جمع کی تمیز، مخفوض مفرد، یہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ مفرد مجرور۔ تقول آپ کہتے ہیں مئۃ رجل، دیکھو مفرد، مئۃ امرأۃ مفرد، الف رجل مفرد، الف امرأۃ مفرد مجرور، مئۃ رجل مفرد مجرور، مئۃ امرأۃ مفرد مجرور، تثنیہ ہے، الف رجل و الف امرأۃ و ثلاثۃ آلاف رجل و ثلاث آلاف امرأۃ۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ وقس علی ھذا، اور اسی پر قیاس کر لیجئے۔ الاسم اما مذکر و اما مؤنث، والمؤنث ما فيه علامت التانیث لفظا او تقدیرا، اسم یا تو مذکر ہوگا مولانا یا مؤنث ہوگا، مؤنث ما فيه علامت التانیث، مؤنث وہ ہے جس کے اندر کس چیز کی علامت ہو؟ تانیث کی علامت ہو، لفظا او تقدیرا، یا علامت تانیث لفظا ہوگی یا تقدیرا ہوگی۔ بھئی علامت تانیث آگے آ بھی رہے، تین چیزیں ہیں، تا، الف مقصورہ اور الف ممدودہ۔ تو علامت تانیث جس میں لفظاً پائی جائے وہ بھی مؤنث، جس میں تقدیراً پائی جائے وہ بھی مؤنث، اور ان کے علاوہ باقی کیا ہیں؟ مذکر۔ دیکھیے والمذکر ما بخلافہ، اور مذکر وہ ہے جو اس کے خلاف ہو، یعنی جس میں نہ لفظاً علامت تانیث ہو نہ مولانا تقدیراً ہو۔ وعلامت التانیث ثلاثۃ، اور علامت تانیث تین چیزیں ہیں، التاء، ایک تا ہے، کطلحہ، جیسے کہ طلحہ، طلحہ کا لفظ لفظوں کے اعتبار سے مؤنث ہے مولانا، کیونکہ آخر میں کیا آ رہی ہے؟ تا۔ ہاں اس کا مسمى مذکر ہو سکتا ہے، مذکر ہوتا ہے۔ والالف المقصورہ، دوسری علامت تانیث الف مقصورہ ہے، کحبلا۔ والالف الممدودہ، تیسری علامت الف ممدودہ ہے، جیسے حمرا۔ الف ممدودہ وہ ہے جہاں الف کے بعد حمزہ آئے مولانا، وہ کیا ہے؟ الف ہے۔ ہاں یہ مت اس کو لمبا پڑھتے ہیں بھائی، جو قاری حضرات ہیں وہ جانتے ہوں گے آپ۔ اور یہ جو الف ممدودہ ہے یاد رکھو مولانا، دراصل دو الف ہیں، دراصل کیا ہیں؟ ایک الف کو بڑھایا مد صوت کے لیے، آواز کو لمبا کرنے کے لیے، پہلے الف کو، اور دوسرا الف ہے تانیث کا۔ کتنے الف ہیں؟ پہلا الف کس چیز کا ہے؟ آواز کو لمبا کرنے کے لیے، کیونکہ الف سے آواز لمبی ہوگی یا نہیں ہوگی، اور دوسرا الف کس چیز کا ہے؟ تانیث کا ہے مولانا۔ تو دو الف آئے، اور ضابطہ ہے کہ الف زائدہ کے بعد حرف علت آئے تو اس کو کس سے بدلتے ہیں؟ حمزہ سے بدلتے ہیں، تو دوسرے کو ہم پھر حمزہ سے بدل دیتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو جیسے حمراء، یہ حمزہ کون سا ہے مولانا؟ یہ اصل میں کیا تھا؟ الف۔ والمقدرۃ انما هو التاء فقط، لیکن کہتے ہیں یہ تین لفظوں میں آئیں گے، جبکہ تقدیراً ان میں سے صرف تا آئے گی۔ تا کبھی کیا ہوتی ہے مولانا؟ مقدر ہوتی ہے، لفظوں میں ذکر نہیں ہوتی بھائی۔ والمقدرۃ انما هو التاء فقط، اور مقدر جو ہے وہ صرف تا ہوگی، کارض و دار، جیسے مولانا ارض، یہ مؤنث سماعی ہے بھائی، دار یہ بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے، یہ مؤنث ہے، اور یہاں تائے مقدرہ موجود ہے۔ مؤنث کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر کیا موجود ہے؟ تائے۔ بھائی دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ تائے مقدرہ ہے؟ کہتے ہیں بھائی کہ اس کی تصغیر نکالو، اور ضابطہ ہے التصغیر والتکسیر یردان الاشیاء الی اصولها۔ ضابطہ یاد رکھو مولانا، لکھ لیں آپ بھائی، التصغیر
التصغیر والتکثیر، بھائی تکثیر جمع تکثیر، بھائی جمع تکثیر مراد ہے کاف سین را کے ساتھ، تا دو نقطوں والی کاف، کاف مولانا کوے والا، سین یا را۔ التصغیر والتکثیر یردان الاشیاء، یردان الاشیاء الى اصولها، الى اصولها۔ کیا معنی ہوا کہ یہ جو تصغیر ہوتی ہے اور یہ جمع تکثیر ہوتی ہے، یہ چیزوں کو، یہ دونوں چیزوں کو ان کے اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے، چیزوں کو ان کی اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے۔ چیزوں کو ان کے اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے۔ بھئی آپ نے کسی کلمے کی اصل معلوم کرنی ہے کہ یہ اصل میں کیا تھا، اس کی تصغیر نکال لو، اس کی تصغیر بناؤ مولانا، اسے جمع تکثیر بنا لو مولانا، آپ کو پتہ چل جائے گی اس کی اصل کیا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ جس چیز کی اصل پتہ کرنی ہو اس کی جمع تکثیر یا تصغیر نکالیں، اصل آپ کو پتہ چل جائے گی کہ اس کا مادہ کیا ہے، اس کے اندر حرف علت ہے، کس سے بدل کر آیا ہے، کیا تھا کیا نہیں تھا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ مثلا دار ارض ہے، ارض اس کی اصل تصغیر بندی دیکھیں تو تصغیر اس کی عربی میں آتی ہے اریضۃ، معلوم ہوا اس میں تا ہے، یہ مؤنث ہے، تو ارضن میں کدھر گئی بھائی؟ بھائی مقدر ہے، کیا ہے؟ تصغیر نے بتا دیا اس کی اصل میں تا موجود ہے اریضۃ۔ تو دیکھو التصغیر یرد الاشیاء الی، یہ دو ضابطے میں نے ملا دیے ہیں مولانا، التصغیر یرد الاشیاء الی اصولها، التکثیر یرد الاشیاء الی اصولها۔ آپ الگ الگ کر لیں چاہے دونوں کو اکٹھا یاد رکھیں۔ اسی طرح مولانا دار کی اصل معلوم کرنی ہے، دار کی تصغیر نکالی تو نکلی دو، عربی میں آتی ہے دویرتن۔ معلوم دو باتیں معلوم ہوئی مولانا، ایک تو یہ کہ یہ مؤنث ہے، اس کی تا آ رہی ہے، تو دار کے اندر تا مقدرہ ہے۔ دوسری بات پتہ چل گئی مولانا کہ دار کا الف واو سے بدل کر آیا ہے، کیونکہ تصغیر کیا ہے؟ دویرتن، معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ واو سے بدل کر آیا ہے۔ تو دیکھا تصغیر یرد الاشیاء الی اصولها، تصغیر چیزوں کو اس کی اصل کی طرف لوٹا دے۔ والمقدرۃ انما هو التاء فقط، مقدرہ صرف تا ہوگی، کا عارض و دار بدلیل اریضۃ و دویرۃ، کس دلیل کے ساتھ بھائی؟ اریضہ اور دویرہ کی دلیل کے ساتھ۔ یہ دیکھا ان میں صرف تا مقدر ہے، معلوم ہوا تا ہی مقدر ہوا کرتی ہے جہاں بھی آپ دیکھیں۔ ثم المؤنث علی قسمین، پھر مؤنث دو قسم پر ہے، مولانا مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان ہو، جیسے امرأہ کے مقابلے میں رجل، ناقہ کے مقابلے میں جمل، جبکہ جس کے باقی اس کے علاوہ جو ہیں وہ کیا ہے؟ مؤنث غیر حقیقی۔ وَثُمَّ الْمُؤَنَّثُ عَلَى قِسْمَيْنِ، مؤنث دو قسم پر ہے، حقیقی ایک حقیقی ہے، وَهُوَ مَا بِإِزَائِهِ ذَكَرٌ مِّنَ الْحَيْوَانِ، ایک وہ جس کے مقابلے میں مذکر حیوان ہو، کامرأۃ وناقۃ، جیسے امرأہ اور ناقہ ان کے مقابلے میں مذکر حیوان موجود ہے، یہ مؤنث حقیقی ہے۔ دوسرا مؤنث لفظی ہے صرف، وَهُوَ مَا بِخِلَافِهِ، جو اس کے
فاصلہ ہو، یعنی اس کے مقابلے میں مذکر حیوان موجود نہ ہو. کا ظلمتن، ظلمت کہتے ہیں تاریکی کو، اس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان ہے نہیں، تو یہ مؤنث تو ہے لیکن کون سا مؤنث ہے؟ مؤنث لفظی ہے. وعین، اور اسی طرح کیا ہے؟ عین کا لفظ ہے، اس کی بھی تصغیر نکالی، یہ مؤنث ہے تو کیا نکلی؟ عینۃ. وقد عرفت احکام الفعل اذا اسند الى المؤنث فلا نعيدها. اور کہتے ہیں بھئی وہ احکام ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب فعل کا اسناد مؤنث کی طرف کیا جائے تو کب فعل کو مؤنث لائیں گے، کب فعل کو مذکر لانا بھی جائز ہوگا. آپ نے پڑھا تھا اگر فعل کا فاعل کیا ہو؟ مؤنث حقیقی ہو اور درمیان میں فاصلہ نہ ہو تو فعل کو ہمیشہ کیا لائیں گے؟ مؤنث لائیں گے. اور اگر درمیان میں فاصلہ آ جائے تو پھر آپ کو اختیار ہے. اسی طرح آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مؤنث غیر حقیقی میں ویسے اختیار ہے، چاہے فاصلہ ہو چاہے فاصلہ نہ ہو. طلعت الشمس کہنا بھی جائز اور طلعت الشمس کہنا بھی جائز. تو کہتے ہیں وقد عرفت احکام الفعل، اور آپ تحقیق جان چکے ہیں فعل کے احکامات. اذا اسند الى المؤنث، جب اس کا اسناد کس کی طرف کیا جائے؟ مؤنث کی طرف. فلا نعيدها، تو ہم اس کا اعادہ نہیں کریں گے، دوبارہ نہیں دہرائیں گے. فصل المثنث. اچھا، تثنیہ اور جمع کی بات اب کریں گے مولانا. پہلے تثنیہ کی بات کیا کہتے ہیں؟ دیکھو غور سے سنو. المثنى تثنیہ جو ہے اسم، ایسا اسم ہے الحق بآخرہ الف، جس کے ساتھ کیا ملایا جائے آخر میں؟ الف. او یاء، یا ایسی یا مفتوح ما قبلها، کہ جس کا ما قبل کیا ہو؟ مفتوح ہو. ونون مکسورۃ، اور کس کو ملایا جائے؟ نون. تو الف اور نون مکسورہ رجلانی، الف اور نون مکسورہ. یا مولانا رجلین، یا ما قبل مفتوح اور نون مکسورہ. کیوں یہ کیوں ساتھ ملاتے ہیں؟ کہتے ہیں لیدل، تاکہ یہ دلالت کرے علی ان معہ، کہ اس کے ساتھ آخر مثلہ، اسی جیسا ایک اور بھی ہے. لو بھائی دو قلم دو، ابھی آپ کو سمجھاؤں کیا کہنا چاہتے ہیں. چلو ٹھہرو بھائی، یہ دو بھائی. دیکھو یہ قلم ہے، میں اب کہنا چاہتا ہوں دو قلم. کیا کہوں گا؟ قلمانی. تو میں نے اس کے آخر میں کیا ملایا؟ الف اور نون ملایا. کس لیے؟ یہ بتلانے کے لیے کہ اس کے ساتھ اس جیسا ایک اور بھی ہے. قلمان نے کیا بتلایا آپ کو؟ کہ اس کے ساتھ اس جیسا ایک اور بھی ہے. سمجھ میں آیا؟ آگے جمع آئے گی، جمع کا بھی ابھی سے سن لو مولانا. جمع کے اندر مولانا کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے جمع کے اندر وہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے. چلیے یا چلو جب موقع آئے گا وہیں بہتر رہے گا. چلیے یہ بات سمجھ میں آگئی تثنیہ کی بھائی، تاکہ یہ دلالت کرے، یہ الف نون اور یا ما قبل جس کا مفتوح ہے اور نون دلالت کرے علی ان معہ، کہ اس کے ساتھ آخر مثلہ، اس جیسا ایک اور بھی ہے. یعنی جس کے ساتھ میں الف نون ملایا ہے اس کے ساتھ اس جیسا ایک اور بھی ہے. نحو رجلان و رجلین ھذا فی الصحیح، یہ کس کے اندر ہے مولانا؟ صحیح کے اندر ہے. صحیح جانتے ہو نحو میں کس کو کہتے ہیں بھائی؟ شاباش. کیونکہ نحوی نے بحث کرنی ہے اعراب سے، تو جس کے آخر میں حرف علت نہیں وہ کیا ہے؟ صحیح. ہاں بشرطے کہ اس کے ماقبل ساکن نہ ہو، کیونکہ اگر ماقبل اس کا ساکن ہوا اور آخر میں واو یا یا ہوا تو یہ کیا ہے؟ قائم مقام صحیح ہو جائے. یہ تو ہمارا نا صحیح کے اندر. صحیح کے اندر آسان طریقہ ہے، آخر میں الف نون ملا دو، یا اور نون ملا اور یا کے ماقبل کو کیا دے دو؟ فتحہ دے دو. بھئی اس میں مقصور وغیرہ ہیں، باقی اس میں منقوص ہے، ان میں کیسے بنائیں گے جی؟ اس میں مقصور وغیرہ میں آفا ہے، آفا کی تثنیہ کیسے بنائیں گے؟ یہ بات ذرا مشکل تھی، اس لیے مصنف اس کو بالتفصیل بتانے لگے ہیں. کہتے ہیں دیکھو آپ کے پاس ہے ایک اس میں مقصور، آخر میں کیا آ رہا ہے مولانا؟ الف مقصورہ آ رہا ہے. اس کے آپ نے بنانی ہے تثنیہ. تو آپ دیکھ لیں دو شرطیں. ایک شرط، پہلی شرط یہ کہ یہ ثلاثی ہو. کیا ہو؟ ثلاثی ہونے کا معنی یہ
کہ 3 ہی کلیف حروف ہوں اس کے اندر، بس کیا ہوں؟ 3 حروف ہوں. اور دوسری شرط یہ کہ اس کا الف واو سے بدل کر آیا ہو. اس کا الف کس سے بدل کر آیا ہو؟ واو سے بدل کر آیا ہو. تو ثلاثی ہو اور اس کا الف واو سے بدل کر آیا ہو تو اس کی تسنیہ بناتے وقت وہ دوبارہ واپس آ جائے گا. الف کس سے پھر بدل جائے گا؟ واو سے بدل جائے گا. اس سے بدل جائے گا. اس کے علاوہ باقی تمام صورتوں کے اندر مولانا یا بن جائے گا. مثلا ثلاثی نہیں ہے بلکہ کیا ہے بھائی؟ رباعی ہے. رباعی ہونے کا کیا معنی؟ 4 حرف ہیں بھائی، 4 حرف ہیں. اصل زائد ہونے کی بات نہیں کر رہا، حرف 4 ہونے چاہیے، یہ 4 سے زیادہ ہوں تو حرف 4 ہوں. نہیں پہلے تو یہ چاہے یا والا حرف 4 ہو پھر یا ثلاثی ہو لیکن اس کا جو الف ہے وہ واو سے بدل کر نہیں آیا بلکہ کس سے بدل کر آیا ہے؟ یا سے، یا کسی سے بھی بدل کر. ساری صورتیں بس وہ جس میں 2 شرطیں نہیں ہیں اس کے علاوہ ساری صورتیں دوسری طرف چلے جائیں گی کہ وہاں اس الف کو کس سے بدلیں گے؟ یا سے بدل دیں گے. تو صرف وہ صورت جس میں کہ ثلاثی ہو اور الف کس سے بدل کر آیا ہو؟ واو سے، ہم اس کو کس سے دوبارہ بدل لیں گے؟ واو سے. اگر اس کے علاوہ ہے یعنی ہے تو ثلاثی لیکن الف کسی سے بدل کے نہیں آیا، یا بدل کے تو آیا لیکن یا سے بدل کر آیا ہے، یا ثلاثی نہیں ہے رباعی ہے. رباعی کے اندر چاہے واو سے بدل کر آیا ہو، چاہے یا سے بدل کر آیا ہو، چاہے کسی سے بھی بدل کر نہ آیا ہو، چاہے حرف اصلی ہو چاہے حرف زائد ہو، تمام صورتیں آ گئیں، ان سب کے اندر کیا ہو جائے گا؟ یا سے بدل. اما المقصور، اس میں مقصور جو ہے فإن كانت الفه منقلبة عن واو، اگر اس کا الف بدلا ہے مولانا کس سے؟ واو سے. وكان ثلاثيا، اس حال میں کہ وہ کیا تھا؟ ثلاثی تھا. رد الى اصله، تو ہم اس کو پھر اس کی اصل کی طرف لوٹا دیں گے اور واو آ جائے گا. عصوانی، عصا کی تسنیہ ہے بھائی، عصا کے اندر یہ الف کس سے آیا تھا؟ واو سے. تو دوبارہ آپ واو لے آئے اور الف نون ملایا، عصوانی ہوا. کعصوانی فی عصا، عصوان کہیں گے عصا میں. وَإِن كَانَتْ عَنْ يَاءٍ، اور اگر وہ یا سے بدل کر آیا تھا الف، او واو یا واو سے. وَهُوَ الْأَكْثَرُ مِنْ الثُّلَاثِ، اس حال میں کہ وہ ثلاثی سے زیادہ ہے یعنی 4. اور لَيْسَتْ مُنْقَلِبَةً عَنْ شَيْءٍ، یہ کسی بھی چیز سے بدلا نہیں ہے مولانا. تو تقلیب یاء بھائی کیا ہو جائے گا؟ تقلیب یا وہ الٹ جائے گا وہاں. یا مولانا تقلب پڑھیں یا تقلیب، آپ اس کو الٹائیں گے. یا چلیں تقلیب پڑھ لیں بھائی یا تقلب پڑھ لیں. تو تقلیب یا آپ اس کو کس میں الٹا دیں گے؟ یا اس کو یا سے بدل دیا جائے گا. کا رحیانی فی رحا، رحا ہے مولانا اس کے اندر الف مقصورہ آ رہا ہے لیکن یہ الف مقصورہ کس سے بدل کر آیا ہے؟ جی تو یہ رسم الخط بھی یاد رکھو مولانا، وہ الف جو واو سے بدل کر آئے وہ جو کس سے بدل کر آئے اس کو لکھتے بھی الف کی صورت میں ہے، اور وہ الف جو یا سے بدل کر آیا ہو اس کو لکھتے بھی یا کی صورت میں ہے. دیکھو عصا کو ہم کس سے لکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ الف کہاں سے آیا؟ واو سے. ہاں رحا کو کس کے ساتھ لکھتے ہیں؟ یا، کیونکہ یہ یا ہے تو الف ابھی بھی یہ بھی الف ہے، عصا میں بھی الف تھا لیکن یہ الف بدلا تھا واو سے اور یہ رحا والا بدلا ہے کس سے؟ یہ رسم الخط میں ہونا. کرحیان فی رحا وملحیان فی ملحا، تو دیکھا یہ 4 حرف. وحباریان حباریان فی حبارا،
ملحا کا معنی ہے چکی میں گندم ڈالنا. بھائی چکی دیکھیے گھومتی ہے، وہ اس کے درمیان میں کیا کرتے ہیں؟ گندم ڈالتے رہتے ہیں، وہ پیستی چلی جاتی ہے. تو یہ اس کی ملحا کی تسمیہ آئی. حباریان یہ تسمیہ حبارہ کی. سرخاب کو کہتے ہیں مولانا، سرخاب. وَحُبْلَيَانِ فِي حُبْلَا، اور اسی طرح حبلہ میں کیا کہیں گے؟ وَأَمَّا الْمَمْدُودُ. یہ تو الف مقصورہ میں تسمیہ کا طریقہ بتایا. اب الف ممدودہ میں کہتے ہیں اس میں بھی دیکھو. فَإِنْ كَانَتْ حَمْزَتُهُ أَصْلِيَّةً، اگر اس میں وہ حمزہ کیا تھی؟ الف ممدودہ آیا مولانا، وہ حمزہ اصلی بھی ہو سکتی ہے، وہ تانیث کی بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی سے بدل کے واو یا یا سے بھی بدل کر آ سکتی ہے. کہتے ہیں فَإِنْ كَانَتْ حَمْزَتُهُ أَصْلِيَّةً، اگر وہ حمزہ اصلی تھی تثبت، وہ کیا رہے گی؟ ثابت رہے گی. جیسے کہ قرّاءَ فِي قُرَّاءٍ یا قرّاءَ فِی قرّاءٍ، مولانا دونوں طرف. تو قرّا کہتے ہیں یا قرّا، عمدہ قاری کو. بھائی کیا کہتے ہیں؟ عمدہ قاری کو قرّا کہتے ہیں. تو اس میں جو حمزہ کیا ہے؟ اصلی ہے. مادہ اس کا کیا ہے؟ قَرَأَ، تو یہ برقرار رہے گی. تو قرّاءَ یا قرّاءَ. وَإِنْ كَانَتْ لِلتَّانِيثِ، اور اگر اس کی حمزہ کس لیے ہوئی مولانا؟ تانیث کے لیے. تو قلب واوان، تو یہ کس سے بدل جائے گی؟ واو سے. کس سے؟ واو. کحمراوانی، حمرا بھائی کس کی مؤنث ہے؟ احمر کی. سرخ حمرا. تو اس میں جو حمزہ آ رہا ہے یہ تانیث کی ہے. اس کو آپ کس سے بدلیں گے؟ واو سے. تو حمراوانی ہوا. تو کحمراوانی فی حمرا. وَإِنْ كَانَتْ بَدَلًا مِنْ أَصْلٍ، اور اگر وہ کسی سے بدل کر آئی ہے. حمرا یعنی واو یا یا سے بدل کر آئی ہے. وَإِنْ كَانَتْ بَدَلًا مِنْ أَصْلٍ، اور اگر وہ بدل کر آئی ہے کسی اصل سے، چاہے وہ اصل واو ہو یا ہو. جاز فیہ الوجہان، اس میں کتنی وجہ پڑھنا جائز؟ 2 وجہیں پڑھنا جائز ہے مولانا. ایک تو یہ کہ آپ اس کو برقرار رکھیں، ایک یہ کہ اس کو واو سے بدل دیں. اس سے بدل دیں. دیکھو انہوں نے ضابطہ بتایا. الف ممدودہ کے اندر حمزہ اصلی ہے تو برقرار رہے گی، اور اگر کیا ہے حمزہ تانیث کے لیے ہے تو کس سے بدلے گی؟ واو سے بدلے گی. اور اگر واو یا بس کیوں کہیں، اس کے علاوہ باقی صورتوں میں آپ کو اختیار ہے، واو سے بھی بدل سکتے ہیں اور اس کو ثابت بھی رکھ سکتے ہیں. کساوانی و کساآنی. تو کساوانی بھی، کسا کے اندر کساوانی بھی کہہ سکتے ہیں، کساآنی بھی کہہ سکتے ہیں. وَيَجِبُ حَذْفُ نُونِهِ عِنْدَ الْإِضَافَةِ، اور تثنیہ واجب ہے تثنیہ کے نون کو حذف کرنا. کس وقت؟ اضافت کے وقت. تقول، آپ کہتے ہیں جاءنی غلام زیدنی، اصل میں کیا تھا؟ غلام. ومسلمہ مصری. وَكَذَلِكَ تُحْذَفُ تَاءُ التَّانِيثِ فِي تَثْنِيَةِ الْخُصْيَةِ وَالْإِلْيَةِ یا وَالْعَلِيَةِ، دونوں طرح سے یہ الیہ اور علیہ. خاصتاً والانا، خصیہ لفظ اور علیہ لفظ والانا، ان کے آخر میں بھی تاء تانیث آ رہی ہے. ان کی جب تسمیہ بنائیں تو اس تاء کو حذف کرنا بھی جائز اور برقرار رکھنا بھی جائز. تو خصیہ تانی اور خصیانی، علیہ تانی اور علیانی دونوں کہنا چاہیے. وَكَذَلِكَ تُحْذَفُ تَاءُ التَّانِيثِ فِي تَثْنِيَةِ الْخُصْيَةِ وَالْعَلِيَةِ خاصَّةً، خاص طور پر ان 2 لفظوں میں، باقیوں میں حذف نہیں کر سکتے. تقول خصیانی و علیانی لِأَنَّهُمَا مُتَلَازِمَانِ، اس لیے کہ یہ دونوں لازم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. وَكَأَنَّهُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ، تو گویا ایک ہی چیز ہے. تو یہ مولانا یہ کیا ہے؟ تا کو حذف کر دیتے ہیں شدت اتصال کی. سمجھ میں آیا بھائی؟ علیہ کہتے ہیں مولانا وہ دمبے کی چکی آپ نے دیکھی ہوگی، اس کو علیہ کہتے ہیں. علیہ
وَعَلَمْ أَنَّهُ إِذَا أُرِيدَ إِضَافَةُ مُثَنًّى إِلَى الْمُثَنَّى يُعَبَّرُ عَنِ الْأَوَّلِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى جیسے اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وَذَلِكَ لِكَرَاهَةِ اجْتِمَاعِ تَثْنِيَتَيْنِ فِيمَا تَأَكَّدَ الِاتصَّالُ بَيْنَهُمَا لَفْظًا وَمَعْنًى. بھئی میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا کہ عرب تثنیہ کی اضافت تثنیہ کی طرف پسند، تو پھر پہلے تثنیہ کو کس سے بدل دیتے ہیں جبکہ اس کی اضافت کس کی طرف ہو؟ ضمیر کی طرف ہو. اس لیے مولانا کہ ان کے درمیان لفظاً بھی اتصال ہے اور معنن بھی اتصال ہے. لفظاً اتصال اس لیے کہ ایک مضاف ہے، ایک مضاف الیہ، اور مضاف الیہ میں اتصال کیا ہوتا ہے؟ بڑا شدید ہوتا ہے. معنن بھی اتصال ہے اس لیے کہ اس کی اضافت ہو رہی ہے ضمیر کی طرف. تو یہ عین یہ دونوں ایک ہی چیز ہوں گے یا اول ثانی کا جز ہوگا؟ یہ دونوں کیا ہوں گے؟ ایک ہی چیز ہوں گے یا اول ثانی کا جز ہوگا. نفس انفسہما ایدیہما، بھائی چوری کرے تو عورت چوری کرے، مرد چوری کرے تو ان کے کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ کاٹتے ہیں. تو قرآن میں کیا ہے؟ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، حالانکہ کیا ہونا چاہیے؟ فَقْطَعُوا يَدَيْهِمَا. تو لیکن یہاں تثنیہ کی اضافت تثنیہ کی طرف تھی تو اس پہلے کو کس سے بدل دیا گیا؟ جمع سے. تو کیا ہوا؟ ایدیا. اب بتلائیے ہما ضمیر کس کو راجے؟ چوری کرنے والا مرد اور عورت کی طرف، اور اس کی مضاف کیا ہے؟ ایدیا. اور بتاؤ ید ان کا جز ہے یا نہیں مولانا؟ جی بھائی ہاتھ چور کا جز ہے یا خارج چیز ہے؟ کوئی جز ہے. تو یہاں مولانا دونوں ان میں اتصال لفظاً بھی ہے بڑا قوی اور معنن بھی بڑا قوی ہے. لفظاً دونوں مضاف الیہ ہیں اور معنن اس لیے کہ مضاف جز ہے کس کا؟ مضافون الیہ کا. اور یا کہیں مولانا جاءنی زیدن جاءنی زیدانی انفسہما، یہ انفس کی اضافت کس کی طرف ہے؟ ہما کی طرف. اور یہ تثنیہ آنا تو چاہیے تھا نفساہما، لیکن پہلے نفس کو کس سے بدل دیا گیا؟ نفسانی کو جمع سے. کیوں؟ کیونکہ نفس کی کیا مراد ہے؟ زید کا نفس کون سا؟ اور ہما ضمیر بھی کس کو راجے؟ انہی کو. اور نفس بھی انہی کا مراد. اب آپ بتائیے ان کا نفس اور ان کی ذات کوئی الگ چیز ہے یا ایک ہی چیز ہے؟ ایک ہی چیز ہے. تو ان دونوں میں یا تو مضاف عین مضاف الیہ ہوگا یا مضاف کیا ہوگا؟ جز مضاف الیہ ہوگا. تو معنن بھی اتصال آیا اور لفظاً بھی اتصال ہے کہ مضاف الیہ. صورت سمجھ میں آ گئے؟ وَعَلَمْ أَنَّهُ إِذَا أُرِيدَ إِضَافَةُ مُثَنًّى إِلَى الْمُثَنَّى جب ارادہ کیا جائے تثنیہ کی اضافت تثنیہ کی طرف کا يُعَبَّرُ عَنِ الْأَوَّلِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ تعبیر کیا جاتا ہے اول کو جمع کے لفظ کے ساتھ. قولی تعالی جیسے اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا، بس تحقیق ٹیڑے ہو گئے قلوبکما تم دونوں کے دل. بھائی تو دیکھو کما دو کے دو دل ہوں گے یا جمع ہوں گے؟ جی دو ہوں گے. تو ہونا کیا چاہیے؟ قلباکما ہونا چاہیے. لیکن کیا کرتے ہیں عربی میں؟ تثنیہ کو کس سے پہلے بدل دیتے ہیں؟ تو دیکھو یہاں دل ہیں اور ان کی اضافت مخاطب کی ضمیر کی طرف ہے اور دل ان کے جز ہیں یا جز نہیں مولانا؟ جز ہیں. تو دیکھو معنن اتصال ہے. وَفَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وَذَلِكَ لِكَرَاهَةِ اجْتِمَاعِ تَثْنِيَتَيْنِ. اور یہ کس لیے مولانا؟ اس لیے کہ عرب ناپسند کرتے ہیں دو تثنیہ کا اجتماع فیما ان دو چیزوں کے اندر تأکد الاتصال بینہما کہ پختہ ہے ان کے درمیان اتصال، ان کے درمیان جوڑ کیا ہے؟ پختہ ہے. لفظاً بھی و معنن اور معنن بھی. لفظاً اور معنن کی بات سمجھ میں آ گئی؟ لفظاً کہتے ہیں کہ دونوں کیا مضاف، اور معنن کہتے ہیں کہ مضاف الیہ کے عین ہوگا یا اس کا جز ہوگا. فصل المجموع اسم اللہ علی آحاد مقصودت بحروف مفردہ بتغیر ما. جمع کس کو کہتے ہیں بھائی؟ رجل کا کیا معنی؟ اس کی ذرا جمع بناؤ رجال. آپ نے کیا کیا؟
رجل کے لفظوں میں وزن میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی. رجل میں را پر فتحہ تھا، آپ نے کیا دے دیا؟ کسرہ. رجل میں جیم پہ ضمہ تھا، آپ نے کیا دے دیا؟ جیم اور لام کے درمیان کچھ نہیں تھا، آپ درمیان میں کیا لے آئے؟ الف لے آئے. کیا بن گیا؟ رجال. تو یہ جو آپ نے تبدیلی کی مولانا، یہ رجل کے اندر تبدیلی کیوں کی؟ یہ بتلانے کے لیے کہ یہ اس کے ساتھ کس لیے؟ یہ بتلانے کے لیے کہ اس کے ساتھ اس جیسے اس سے زیادہ اور بھی ہیں. اس کے ساتھ اس جیسے اس سے زیادہ اور بھی ہیں. یہ ہے مولانا. تو آپ نے یہ رجل تھا، اس رجل کے اندر تبدیلی کی. کیوں تبدیلی کی؟ یہ بتلانے کے لیے. رجل کا کیا معنی تھا؟ ایک آدمی، اور رجال کم از کم 3 یا 3 سے زیادہ. تو آپ نے اس رجل میں تبدیلی کی یہ بتلانے کے لیے کہ اس کے ساتھ اس جیسے اس سے زیادہ اور بھی ہیں. اب بتائیے کم از کم کتنے ہوں گے مزید؟ اور 2 یا 1 تو تھا ہی، اور کتنے ہوں گے کم از کم؟ 2 یا 3 یا 4 ہوں گے. تو انہوں نے دیکھو اس کے ساتھ، ادھر دیکھو، اس کے ساتھ اس جیسے اور بھی ہیں، اور اسی کے برابر ہیں یا اس سے زیادہ ہیں. یہ خود تو ایک ہے، ساتھ ایک ہی ہے یا ایک سے زیادہ ہیں؟ زیادہ ہیں. تو یہ تبدیلی کی کس لیے؟ یہ بتلانے کے لیے کہ اس کے ساتھ اس جیسے اور بھی ہیں اس سے زیادہ. اچھا یہ تو آگے آئے گا. چلیے تاریخ پہلے دیکھیے. المجموع اسم جمع ایسا اسم ہے دل علی احاد، جو کس پہ دلالت کرتا ہے؟ احاد افراد، جو دلالت کرتا ہے افراد پر. بھائی جمع کا ایک فرد ہوتا ہے، 2 ہوتے ہیں یا 3 اور 3 سے زیادہ ہوتے ہیں؟ تو دیکھو وہ افراد ہوئے. تو جمع ایسا اسم ہے جو دلالت کرتا ہے افراد پر. ایسے افراد مقصودۃ بحروف مفردہ، جن کا ارادہ کس کے ساتھ کیا گیا ہے؟ اسی کے مفرد کے لفظ. پھر رجال مولانا، رجال میں آپ نے ایک رجل کا ارادہ کیا یا کئی افراد کا؟ کئی افراد کا. اور کئی افراد کا ارادے کے لیے کوئی بالکل نیا کلمہ لے کر آئے ہیں یا وہی کلمہ ہے جو مفرد کے لیے تھا؟ وہی کلمہ ہے جو مفرد کے لیے تھا، لیکن تھوڑی سی تبدیلی کر دی آپ نے. کیا کر دی؟ تو جمع ایسا اسم ہے جو دلالت کرے علی احاد، ایسے افراد پر، مقصودۃ جن کا ارادہ کیا جائے بحروف مفردہ، اسی کے مفرد ہی ہونا چاہیے. مفردۃ ثانی ہونی چاہیے. ہاں ضمیر ہے یہ مانا. جن کا ارادہ کیا ہے بحروف مفردہ، اس کے مفرد کے حروف کے ساتھ، یعنی وہی مفرد والے حروف ہیں. بتغیر ما، کچھ تبدیلی کے ساتھ. افراد کا ارادہ کیا جائے کچھ تبدیلی کے ساتھ. اما لفظی، یہ جمع کیا ہے مولانا؟ یا تو لفظی ہوگی کرجال فی رجل، جیسے کیا ہے مولانا؟ رجال ہے کس کے اندر؟ جی یہ تو لفظی تبدیلی ہے. کیا یعنی لفظوں میں آپ نے. او تقدیری، کبھی تقدیری تبدیلی آئے گی مولانا. کا فلکن علی وزن اسطن. دیکھو فلک مفرد کو بھی کہتے ہیں اور فلک کشتی اور جمع کو بھی کہتے ہیں. ایک کشتی ہو تب بھی کہتے ہیں فلک، 3 یا 3 سے زیادہ ہو تب بھی کیا کہتے ہیں؟ فلک. یہاں آپ نے تو کہا تھا بھائی یہ تو مفرد اور جمع کے لیے ایک ہی کلمہ ہے. آپ نے تو کہا تھا کہ کیا کیا جائے گا؟ کچھ نہ کچھ تبدیلی کی جائے گی. کہتے ہیں بھائی تبدیلی تقدیراً یہاں آ چکی. تبدیلی کیا آ چکی؟ تبدیلی یہ آئی مولانا کہ فل کون
یہ فل کے اندر جو پہلا تھا فا کا ضمہ، یہ مفرد والا تھا. کون سا تھا؟ جب ہم نے جمع بنائی مولانا تو یہ مفرد والا ضمہ ہٹا دیا ہم نے اور پھر نیا ضمہ لے کر آئے، اور وہ نیا ضمہ جمع والا ہے. نیا ضمہ کیا ہے؟ تقدیراً یہاں تبدیلی دراصل آ چکی ہے. یعنی پہلے مفرد کیا تھا؟ فلکن بروزن قفلن تھا. قفلن بھی کیا ہے؟ فعلن ہے. اور فلکن بھی کیا ہے؟ فعلن. لیکن قفلن جیسے مفرد، اسی طرح فلکن بھی کیا ہے؟ اور اسی طرح اسد کی جمع اسدن آتی ہے. اسد شیر ہے، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اور اس کا وزن بھی فعلن ہے. تو فعلن دو ہیں مولانا، ایک فعلن مفرد ہے، ایک فعلن کیا ہے؟ جمع ہے. تو پہلے جب یہ فلکن مفرد تھا تو یہ کون سے فعلن پہ تھا؟ قفلن والے. اور اب مولانا یہ اب بھی فعلن وزن ہے، لیکن یہ کون سا وزن ہے؟ اسدن والا ہے. تو تقدیراً تبدیلی آ چکی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور تقدیری یا مولانا تبدیلی تقدیری ہوگی کا فلکن علی وزن اسدن، جیسے فلک مولانا اس کے وزن پر فإن مفردہ ایضا فلکن، اس لیے کہ اس کا مفرد بھی فلک ہے، لیکنہ علی وزن قفل، لیکن اس کا مفرد کس وزن پر ہے؟ قفل پر. فقوم ورہط ونحوہ. قوم اور رہط کا ایک معنی ہے مولانا، قوم کہتے ہیں مردوں کی جماعت کو، اسی طرح رہط بھی 3 سے لے کر 10 تک جو مردوں کی جماعت کو، عورتیں نہ ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رہط کہتے ہیں. فقوم ورہط، فقوم اور رہط کا لفظ، ونحوہ اور اس جیسے الفاظ. وإن دل على احاد، اگر یہ بھی کس پر دلالت کرتے ہیں مولانا؟ افراد. قوم کتنے کو کہیں گے؟ کم از کم 3. رہط کم از کم کتنے کو کہیں گے؟ 3. تو یہ بھی اگر احاد پر دلالت کرتے ہیں، لیکنہ لیس بجمع، لیکن یہ جمع اذ مفرد لہ، اس لیے کہ ان کا مفرد ہی. ہم نے تو کیا کہا تھا؟ جمع اس کو کہیں گے جو افراد پہ دلالت کرے، لیکن افراد پہ کس کے ساتھ دلالت کرے؟ مفرد والے ہی حروف کے ساتھ، انہی میں تھوڑی سی تبدیلی کی جائے. اور ان کا تو مفرد ہے ہی نہیں، یہ خود قوم کا لفظ ہی مفرد ہے. تو اب اگر یہ افراد پہ دلالت کر رہا ہے، لیکن کیا مفرد کے الفاظ میں تبدیلی کی گئی ہے؟ جی تو مفرد کوئی اور آتا ہی نہیں ہے. تو معلوم ہوا یہ ہماری تعریف کے مطابق یہ جمع میں داخل نہیں. تو یہ مولانا اس میں جمع ہے. یہ کیا ہے؟ اس میں جمع، جو جمع تو نہیں ہوتا لیکن معنی کس کا ادا کرتا ہے؟ جمع کا ادا کرتا ہے. تو بات سمجھ میں آئی؟ یہ بھی کس کا معنی ادا کر رہا ہے؟ جمع کا، لیکن جمع نہیں. جمع کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ افراد پر دلالت مفرد کے حروف کے ساتھ نہیں کر رہا. وَإِن دَلَّ عَلَىٰ أَحَدٍ، اگر یہ دلالت کرتا ہے افراد پر، لَكِنَّهُ لَيْسَ بِجَمْعٍ، لیکن یہ جمع نہیں ہے. اِذْ مفرد لَهُ، اس لیے اس کا کوئی مفرد نہیں. ثُمَّ الْجَمْعُ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ، پھر جمع کتنی قسم پر ہے مولانا؟ 2 قسم پر ہے. مصحح، ایک کیا ہے؟ جمع صحیح ہے. وَهُوَ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ بِنَاءُ وَاحِدِهِ وَمُكَسَّرٌ وَمَا. بھئی ایک جمع مصحح ہے، ایک جمع مکسر. جمع مصحح وہ ہے جس کے اندر مفرد کا وزن نہ ٹوٹے. مسلمون، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ مسلمون. تو دیکھو میم پر کیا تھا؟ ضمہ. جمع میں بھی میم پر ضمہ. مسلم میں سین پر کیا تھا؟ سکون. تو وہاں پر بھی کیا ہے؟ سکون. لام پہ کیا تھا؟ کسرہ. وہاں بھی کیا ہے؟ کسرہ. سمجھ میں آیا؟ تو یہ دیکھو جو وزن مفرد کا تھا وہ وزن ابھی بھی برقرار ہے. اس کو کہتے ہیں جمع صحیح، کیونکہ مفرد کا وزن ابھی بھی اس میں کیا ہے؟ صحیح اور سلامت ہے. اور اگر مفرد کا وزن ٹوٹ جائے، جیسے رجل کی جمع کیا بنائی؟ رجال. حرکتیں بدل گئیں، درمیان میں الف آ گیا مولانا، تو یہ کیا ہے؟ جمع مکسر ہے. والجمع علی قسمین، جمع 2 قسم پر ہے. مصحح، ایک جمع مصحح ہے. وهو ما لم يتغیر بنا واحدہ، وہ ہے کہ جس میں نہ بدلے واحد کی بنا. واحد کی بنا میں کوئی تبدیلی، واحد کے وزن میں یعنی کوئی تبدیلی نہ آئے مولانا. وہ مکسر، ایک جمع مکسر ہے. وہ ما یتغیر فیہ بناء واحدہ، جس کے اندر واحد کی بنا میں کیا آ جائے؟ تبدیلی آ جائے اس کے وزن کے اندر. والمصحح علی قسمین، اور مصحح 2 قسم پر ہے مولانا. پھر مذکر، ایک جمع مذکر سالم ہے اور ایک جمع مؤنث سالم. مذکر سالم میں وہ نون یا نون ملتے ہیں اور مؤنث سالم میں الف اور تا ملتے ہیں.
دو قسم پر ہے مذکر، ایک مذکر ہے وہ ما الحق بیاہی واو مضموم، جس کے ساتھ کیا ملایا جائے آخر میں واو مضموم ملایا جائے، واو ایسا واو ملایا جائے مضموم ما قبلہا، جس کا ما قبل کیا ہو مسلمون کے آخر میں کیا ملایا واو، اور واو کا ما قبل کیا ہے مضموم، ونون اور کیا ملایا جائے نون مسلمون مفتوحۃ، اور وہ نون کیا ہوگا مفتوحہ کا مسلمون، او یہ تو حالت رفع میں تھا، یہ حالت نصبی جری میں کیا ہے او یا ان، اور ایسی یا ملائی جائے مکسور ما قبلہا، جس کا ما قبل کیا ہے مکسور ہے، ونون اور اسی کذالک یعنی نون اسی طرح کا نون یعنی نون مفتوحہ ملایا جائے، کیوں لیدل تاکہ یہ دلالت کرے علی ان معہ کہ اس کے ساتھ اکثر ان معہ اکثر منہ اس سے زیادہ اس جیسے ہیں، تاکہ دلالت کرے علی ان اس بات پر کہ معہ اس ایک کے ساتھ مولانا اکثر اس منہ اس سے زیادہ ہیں، اس جیسے اس سے زیادہ ہیں، نحو مسلمین جیسے مسلمین، وَهَذَا فِي الصَّحِيحِ اور یہ کس کے اندر ہے مولانا یہ تو صحیح میں تھا، آسان طریقہ تھا، واو نون ملایا یا نون ملایا، اما المنقوص ناقص میں کیا کریں گے بھائی، ناقص جس کے آخر میں کیا رہا حرف علت، کہتے ہیں فَتُحْذَفُ یاؤہ، اس کی یا کو کیا کر لیا جائے گا جمع مؤنث مذکر سالم بنانے کے یا کو حذف کریں گے، مثل قاضون و داعون، قاضی کی جمع ہے قاضون، داعی کی جمع ہے داعون، کیسے بنا قاضی، پھر کیا کیا مولانا واو نون ملایا اور کیا بنا اور یا کو ضمہ دیا قاضیون، پھر یا پر ضمہ ثقیل تھا اس کو گرا دیا کیا ہوا قاضیون، یا اور واو اجتماع ساکن لا غیر حد ہی آیا، یا کو پہلا مدہ یا تھا اس کو گرا دیا ہوا قاضیون، پھر مولانا واو میں سے ما قبل کیا چاہتا ہے ضمہ، کیا کیا قاضون کیا، اسی طرح داعون ہے، تو یہ مولانا اس میں منقوص کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اس میں کیا کر لیں یا کو حذف کر کے، والمقصور يحذف الفه ويبقى ما قبلها مفتوحا، بھئی الف مقصورہ ہے اس سے ہم جمع بنانا چاہتے ہیں، تو جیسے مصطفیٰ ہے کیا ہے، اب اس کے ہم جمع بنانا چاہتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے، کہتے ہیں بس الف گراؤ واو لگاؤ، واو نون لگا دو، مصطفیٰ مصطفیٰنا کیا بن جائے گا مصطفیٰنا، الف گرا کر واو، اور ہاں یہ واو سے قبل ضمہ نہیں لانا، فتحہ برقرار رکھنا ہے، کیوں کیونکہ ہم نے یہاں سے الف حذف کیا ہے، یہ فتحہ دلالت کرتا رہے گا کہ یہاں سے کیا حذف ہوا ہے الف، ورنہ تو پتہ نہیں چلے گا، والمقصور اور اس میں مقصور جو ہے یحذف الف، اس کے الف کو حذف کر دیا جائے گا، ویبقى ما قبلها مفتوحا اور اس کے ما قبل کو مفتوح ہی چھوڑ دیا جائے گا، لیدل علی الف محذوفۃ تاکہ وہ کس پہ دلالت کرے الف محذوفہ پہ دلالت کرے، مثل مصطفون جیسے مصطفون ہے، ویختص باولی العلم اور یہ خاص ہے مولانا یاد رکھو، یہ خاص کیا ہے بے جمع مذکر سالم، یہ سب سے اعلیٰ جمع ہے، کیا ہے تو لہذا یہ صرف ذوی العلم کے لیے، علم والوں کے لیے آئے گی، ذوی غیر علم والوں کے لیے جانوروں وغیرہ کے لیے نہیں آئے گی، تو یہ خاص ہے ذوی العقول کے ساتھ مولانا، سمجھ میں آیا بھائی، انسان جنات فرشتوں کے لیے یہ آئے گی، ذوی العلوم سے کیا مراد ہے ذوی العقول، ذوی العقول کتنے ہیں مولانا تین، انسان جنات اور فرشتے، تو ان تین کے لیے آئے گی، ان کے علاوہ اور چیزوں کے لیے نہیں آئے گی۔ اچھا بھائی ضابطہ آگے انہوں نے فورہا وَأَمَا قَوْلُهُمْ سِنُونَ وَأَرْضُونَ وَسُبُونَ وَقُلُونَ فَشَاذٌ، بھئی آپ نے کیا کہا یہ جمع مذکر سالم ہمیشہ کس سے آئے گی ذوی العقول سے آئے گی، ایک تو مذکر ہو دوسرا ذوی العقول، معلوم ہو مؤنث کی بھی نہیں آئے گی، اور جو غیر ذوی العقول ہے اس میں سے بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں بھئی کتنی جمعیں آئی ہیں، ارض کی جمع آتی ہے ارضونا، حالانکہ ارض ذوی العقول میں سے یا غیر ذوی العقول میں سے،
سنتن سال، اس کی جمع بھی کیا آتی ہے؟ سینونا، یہ بھی دیکھو مؤنث بھی ہے، سمجھ میں تا بھی ساتھ ملی ہوئی ہے پھر بھی. اسی طرح صبتن، صبتن جماعت کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صبح، اس کی جمع صبونا آتی ہے. صبتن گولتا کے ساتھ ہے مولانا، جماعت کو کہتے ہیں تا با گولتا صبتن. قلونا جمع ہے قلتن کی، قاف لام گولتا، گلی ڈنڈے کو کہتے ہیں قلونا. سمجھ میں آیا؟ کھیلا یا نہیں کھیلا کبھی گلے؟ کبھی کھیلے ہی نہیں. تو قلونا، تو دیکھو سینون سنتن کی جمع ہے، ارزون ارز کی جمع ہے، صبون صبتن کی ہے، قلون قلتن کی ہے، سارے مؤنث ہیں، غیر ذوی العقول میں سے ہیں، ان ساروں کی جمع واو نون سے آئی. تو کہتے ہیں مولانا یہ اما قولم، یہ جو قول ہے سینون ارزون صبون قلون فشاذن، یہ کیا ہیں؟ شاذ ہیں، یعنی نادر ہیں مولانا، بہت کم آئے ہیں. 2 4 6 آنے سے کوئی ضابطہ ہمارے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، بس یہ 2 4 6 ضابطے کے خلاف ہیں. باقی پورے عربی کو آپ کھنگال ڈالیے، سارے ہمارے ضابطے کے مطابق ہیں. تو یہ نادر ہیں. والنادر کالمعدوم، نادر کیا ہوتا ہے؟ معدوم کی طرح ہوتا ہے، وہ قابل شمار نہیں ہوتا. تو پورے عربی میں صرف 4 5 6 لفظ آ جائیں، اس سے کوئی فرق پڑے گا بھائی؟ پورے عربی میں نہیں آیا. اور وَيَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ فَعَلَ مُؤَنَّثُهُ فَعَلَا. بھائی یہ ایک ضابطہ یاد رکھو، بڑا قیمتی ضابطہ ہے. کسی بھی اسم کی واو نون سے آپ جمع مذکر سالم بنانا چاہتے ہیں، اس کا ضابطہ باقاعدہ بتلا رہے ہیں، جو کچھ گزر بھی چکا ہے مولانا، ضابطہ بتلائیں گے کہ جس اسم کی آپ جس مفرد کی آپ جمع مذکر سالم بنانا چاہتے ہیں، وہ اسم ہوگا یا صفت؟ وہ اسم ہوگا یا صفت؟ وہ اسم ہوگا یا؟ اگر اسم ہے تو اس کے لیے 3 شرائط ہیں. اگر اسم ہے تو اس کے لیے 3 شرائط ہیں. نمبر 1 عالم ہونا چاہیے. نمبر 1 عالم ہونا چاہیے. نمبر 2 ذوی العقول کے لیے عالم ہو، ذوی العقول کے لیے ہو، ذوی العقول کے لیے ہو. نمبر 3 مذکر ہو، یعنی تا وغیرہ ساتھ نہ ملی ہو، یعنی تا وغیرہ مذکر ہو، یعنی تا وغیرہ ساتھ نہ ملی ہو. کیا شرائط نہیں مولانا؟ جس مفرد کی آپ جمع مذکر سالم بنانا چاہتے ہیں وہ یا تو اسم ہوگا یا کیا ہوگا؟ صفت. اگر اسم ہے تو کتنی شرائط ہیں؟ 3 شرائط. شرط اول کیا ہے؟ عالم ہو. معلوم ہوا غیر عالم نکل گیا. اگلی دوسری شرط کیا ہے؟ ذوی العقول. معلوم ہوا غیر ذوی العقول سارے نکل گئے. نمبر 3 کیا ہو؟ مذکر ہو. معلوم ہوا علم ہو چاہے ذوی العقول کے لیے ہو لیکن تا وغیرہ ساتھ ملی ہوئی ہو تو وہ بھی کیا ہوا؟ خارج. معلوم ہوا طلحہ کی جمع مذکر سالم ہم نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہے؟ تا ملی ہوئی ہے. ہاں زید کی بنا سکتے ہیں کیونکہ علم بھی ہے،
ذوی العقول کے لیے بھی ہے اور تا بھی ساتھ نہیں ملی ہوئی تو الزیدون ہم کہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ اور اگر وہ مفرد صفت ہو تو پھر اس میں 6 شرائط ہیں مولانا. پھر اس میں 6 شرائط ہیں. پہلی شرط ایک شرط وجودی ہے اور 5 آدمی ہیں. ایک شرط وجودی ہے اور 5 آدمی ہیں. پہلی وجودی شرط یہ